الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه إلى دار القيام أما بعد. الحمدللہ مجھے ایک معنی کار بڑی خوشی اور ایک معنی کار بڑی ذمہ داری کا احساس اور ایک معنی کار بڑی امیدیں وابستہ کر کے اس وقت اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا. تینوں چاروں چیزیں ایک ساتھ ہیں، خوشی بھی اور امیدیں بھی اور شکر کی کیفیت بھی. میں اپنی ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس وقت کا یہ پروگرام ارینج کیا اور یہاں آنے کا موقع اور آپ سے بات کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. دین کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کی جاتی ہے اور جو میسیج دینا ہوتا ہے بولنے والے کو، جو ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک پر وہ بات کرتا ہے. میں نے اس وقت کوئی آیت نہیں پڑھی، اس وجہ سے کہ اس وقت جو آپ سے گفتگو ہوگی وہ کسی ایک ٹاپک پر نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کوئی آیت تو نہیں پڑھی. البتہ اللہ کرے جو آپ کی اس وقت کی اس زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری ضروری چیزیں آپ تک پہنچانے کی توفیق ملے، ان تمام کو ٹچ کرنے کا ذہن بنے اور وہ باتیں جو آپ کو مستقبل میں کام دیں گی اور قدم قدم پہ رہنمائی کریں گی، اللہ کرے وہ باتیں اس وقت ہماری زبان سے نکلیں، اور اگر وہ نکلی اور آپ کی زندگی کا وہ سرمایہ بنی اور آپ کی زندگی میں وہ گائیڈ لائن بن سکی، بس وہی امید ہے کہ آپ جب کبھی آئندہ اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کریں گے اور اس اچھے کام کے لیے آج کی یہ مجلس کسی نہ کسی درجے میں بنیاد بن سکے گی، تو بس یہی امید ہے. میں ابتدا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مستقبل میں ڈاکٹر بننے والے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے اور آپ میں سے تقریباً ہر ڈاکٹر کا مطالبہ اپنے پیشنٹ سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور جو آپ اس کو گائیڈ کریں گے وہ یاد رکھے، سمجھے، اور جو دوائیاں آپ اس کو کھانے کو بتائیں گے یا جو بھی ٹریٹمنٹ اس میں دیں گے اس کو وہ ٹھیک طرح سے فالو کرے، اور جو آپ پرہیز بتائیں گے وہ پوری طرح پرہیز کرے. آپ میں سے ہر ایک یہی کرے گا، کرنا بھی چاہیے، اور اس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کبھی اپنے پیشنٹ کو ڈانٹنا بھی پڑے اور ناراض بھی ہونا پڑے جب وہ آپ کی بات ٹھیک طرح سے یاد نہیں رکھے گا اور آپ کے بتائے ہوئے پرہیز کو فالو نہیں کرے گا، تو آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک دن کسی چیز کا پرہیز بتایا اور اگلے دن وہی چیز کھانے کو بتائی. میڈیکل تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں ہو جائیں، لیکن صرف اپنی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں جب چھاتی خراب ہو جاتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں بین کر دیتے ہیں. آپ ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے، آپ دہی نہیں کھائیں گے، آپ لیمو نہیں پئیں گے، ظاہر کرنا ہی ہے. چنانچہ آپ نے بین کر دیا، صاحب دہی نہیں پئیں گے، آپ کی چھاتی خراب ہو گئی ہے، چلے کلاں کی سخت سردی میں زکام بھی ہے، چھاتی بند ہے، لہٰذا آپ دہی استعمال نہیں کریں گے. آپ کے پیشنٹ نے چند دن تک بہت پرہیز کیا اور پرہیز کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے معدے میں گرمی ہو گئی اور آپ کے پاس آیا تو آپ کہیں گے خوب اچھی طرح سے دہی استعمال کرو. تو وہ پیشنٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ عجیب ڈاکٹر بنے ہیں، پرسوں آپ نے مجھے بیان کر دیا، آج کہہ رہے ہیں. آپ کہیں گے بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پرسوں تمہارا کیس کچھ اور تھا، آج تمہارا کیس کچھ اور ہے. تمہارا کام ہے فالو کرنا، تمہارا کام ہے بات سننا، سمجھنا اور مان لینا، اور چاہے وہ کبھی آپ کا سر رہا ہو، آپ کا ٹیچر رہا ہو، لیکن جس وقت آپ کے پاس وہ پیشنٹ بن کر کے آئے گا تو اس کو آپ ہی کو فالو کرنا ہوگا. اس وقت وہی نہیں کہہ سکتا بیٹا میں تمہارا ٹیچر رہا ہوں وہاں پرائمری اسکول میں یا ہائی اسکول میں، اور اس لیے میں تمہیں نہیں، تم کو میری بات ماننی ہوگی. تو آپ کہیں گے سر آپ کا سر تسلیم ہے، مگر اس وقت میں ڈاکٹر ہوں، پیشنٹ ہے، آپ کو میری ہی بات ماننی ہوگی اس وقت، اور وہ آپ کے کہے بغیر آپ کی بات مانے گا.
بس میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ اسی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی آئیں گی وہ آپ کریں گے، اور بہت ساری باتیں بچنے کی آئیں گی ان سے بچنے کا ارادہ کریں گے. اور آپ آج نہیں تو اس وقت جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے تو اس وقت آپ کو امتحان سامنے آئیں گے کہ پیشنٹ ایسا بھی آئے گا وہ یہ کہے گا کہ جس چیز کا آپ مجھے پرہیز بتا رہے ہیں ساری زندگی ہوگی مجھے استعمال کرتے ہوئے میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے اس کو اسموکنگ کی ساری زندگی سے عادت ہو اور آپ اسے کہیں گے تمہیں بند کرنا پڑے گا، وہ کہے گا بہت مشکل ہے. تو آپ کہیں گے صاحب مشکل ہے یا آسان ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہوا کرتا ہے. خیر میرے نوجوان دوستو، میں اصل گفتگو شروع کرتا ہوں. آپ اس وقت اپنی زندگی کے ایک اہم ترین دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے حسین دور وقت بھی یہی ہے، سب سے مشکل وقت بھی یہی ہے. بگڑنے کے سب سے زیادہ خطرے بھی اسی وقت ہیں اور بننے کے سارے امکانات بھی آپ کو اسی وقت میں ہیں. بگڑ گئی آپ کی عادتیں بگڑ گئی تو بگڑ جائیں گی اور زندگی بھر یہ بگڑی عادتیں آپ سے چھوٹ نہیں پائیں گی پھر. اور اگر آپ نے اپنی عادتوں کو بگاڑ سے بچا لیا اور اپنی عادتیں صحیح رکھی تو پھر زندگی بھر کے لیے آپ کی عادتیں صحیح رہیں گی. اگر آپ کے کیریکٹر کو داغ لگ گیا تو یہ زندگی بھر کے لیے داغ لگ جائے گا اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے داغ چھوٹ جائے مگر داغ کے اثرات تو زندگی بھر رہیں گے اور دماغ میں رہیں یا ضمیر میں تو رہیں گے. ضمیر کوستا رہے گا کہ آج اگرچہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن ایک بات مجھ سے یہ غلطی بھی ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس وقت کا ٹائم آپ کا بہت زیادہ کروشل اور بہت مشکل ٹائم ہے. اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اللہ کو بھی معلوم تھا کہ میرا بندہ کب کون سی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے ہر حالت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ رول ماڈل سامنے لاتے ہیں. جوانی کی زندگی کے لیے اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ پر کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جوان کے سامنے ایک بہترین نمونہ رہنا چاہیے. بلکہ سچ پوچھیے تو بوڑھوں کے لیے اتنے نمونے سامنے نہیں لائے، بزنس مینوں کے لیے اتنے نمونے سامنے نہیں لائے، دوسرے پروفیشنوں کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے نہیں جتنے جوان کے لیے لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے اور وہاں جوان کے روپ میں اس کو دکھایا. سمینا فتن، ہم نے سنا ایک جوان کا واقعہ تو جوان کا روپ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ قرآن نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے دور. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، اس میں تو ایک بہترین رول ماڈل ایک نوجوان کے سامنے لانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ یوں کہیے کہ مردوں کو جتنی خوبصورتی ملا کرتی ہے یا مل سکتی ہے اس ساری خوبصورتی کو دو حصے کر دیے. آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور بقیہ خوبصورتی جو مردوں کو مل سکتی ہے وہ ساری دنیا کے مردوں میں تقسیم کی گئی. تو وہ کتنا حسین ہوں گے. اس حسین ترین جوان کو اپنے زمانے کی ہائی سوسائٹی کی لیڈیاں پیچھے پڑ گئی ہیں اور وہ گناہوں کی طرف ان کو گھسیٹنا چاہتی ہیں. یوسف علیہ السلام دیکھتے رہے، محسوس کرتے رہے. پہلے تو اتنا صاف ذہن تھا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا مجھے کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ مجھے کس چیز کی طرف اشارے کر رہی ہیں. لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو وہ لرز گئے اور گھبرا کر کہتے ہیں معاذ اللہ. جب اس وقت کی کسی خاتون نے اپنی ساری بات کھل کر کے سامنے لائی اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ مجھے گناہ کی بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ مجھے بچائے، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں. مجھے تفصیلیں بیان کرنی ہے، میں تو صرف ریفرنس دے رہا ہوں. ڈیوٹی آپ کی، آپ پڑھیں ڈیٹیل میں کیونکہ کیس آپ کی جوانی کا ہے. آپ کو اپنے لیے رول ماڈل ڈھونڈنا ہے. میں ریفرنس دے کر بات آگے چلاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے. ایک ملک کی سب سے فرسٹ لیڈی ان کا پیچھا کر رہی ہیں، ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام پہلے تو سمجھے ہی نہیں یہ کس بات کی، کیونکہ اتنا معصوم ذہن تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی دوسری دنیا ہے. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس وقت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر کے کہا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا ان لا یفلح الظالمون. بہت جرم ہوگا یہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو جائے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں اپنی جان بچا کر کے، گناہ سے بچنے کے لیے پھاٹک تک پہنچے ہیں. بہرحال کیا واقعہ ہوا ہے وہ آپ پڑھیں گے. میں تو صرف ریفرنس دے رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو اس وقت بچایا جبکہ
بہت مشکل ہے ایسے وقت میں اپنی جوانی کو بچانا، خاص طور پر جب وہیں سے پیچھا ہونا ہو اور رکاوٹ کوئی نہیں اس وقت۔ پھر اگلا واقعہ پیش آ گیا کہ مصر کی بہت ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور اس وقت جب وہ مصر کی بہت ساری عورتیں پیچھا کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اپنی جوانی کو بچا نہیں پاؤں گا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس گندی سوسائٹی کے گندے کاموں میں پھنسنے کے لیے میں تیار نہیں۔ رب السجن احب الیہ، اے اللہ جیل میں جانا مجھے پسند ہے مگر یہ جرم میں نہیں کروں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جرم کوئی نہیں تھا، جیل میں ان کو پہنچایا گیا، 7 سال یا 12 سال جیل میں انہوں نے وقت گزارا۔ اور آج کے زمانے کا جیل تو ہمیشہ جیل ہی رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی جیلوں کے اندر مشکلات ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں زیادہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے وہ جیل کا زمانہ گزارا، جرم کوئی نہیں تھا۔ اگر ہم کہہ سکتے ہیں جرم، تو جرم ان کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے گندگی سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگر وہ برے کام سے اپنے آپ کو نہ بچاتے تو شاید ان کو جیل نہ جانا پڑتا، لیکن جرم ہی ان کا یہی بنا۔ اور بعد میں جن عورتوں نے کوشش کی تھی ان کو برائی میں گھسیٹنے کی، انہی عورتوں سے گواہی اللہ نے دلوائی۔ ان تمام عورتوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا ما علمنا علیہ من سوء، کہ یوسف میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، یہ تو بالکل پاک صاف، بالکل پاکیزہ جوان ہے، غلطی جو کچھ ہے ہمارے اندر ہے۔ تو یوسف کا واقعہ نوجوانوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر لایا گیا۔ اور آگے چلتے ہیں، پھر قرآن کریم میں سورہ کہف کا واقعہ ہے، سورہ کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس غار کے اندر چند نوجوان گئے تھے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر تمام گندے کام ہو رہے تھے، شرک، کفر، بدکاریاں، شراب، ڈانس، ناچ گانے، یہ ساری کچھ چیزیں تھیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ سوسائٹی صاف ہو جائے، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم اس سوسائٹی کو پاک نہیں کر سکیں گے تو اس وقت انہوں نے مناسب سمجھا اپنے آپ کو بچانا، چنانچہ وہ جوان وہاں سے نکلے ہیں۔ قرآن نے اس کو جوان کے روپ میں بیان فرمایا۔ از اول فتیۃ، وہ چند جوان تھے جو اپنی اس گندی سوسائٹی سے نکلے اور پھر پہاڑوں میں پہنچے۔ چونکہ وہ بہت ہائی فائی گھروں کے لڑکے تھے، زیادہ چلنے کی عادت نہیں تھی، جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو پہلے تو ان کو چھپنا تھا کہیں، کیونکہ تلاش جب شروع ہو جائے گی تو پکڑے جائیں گے، اس لیے وہ قریب کے پہاڑ کے غار میں اندر چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی فی الحال تو ہم رات نکل کر آئے ہیں، ہم رات یہیں گزاریں گے، آرام بھی کریں گے، تھکاوٹ دور ہوگی، پھر آگے سوچیں گے آگے کون سی دنیا میں ہم جائیں گے اور کہاں اپنے آپ کو بچائیں گے۔ چنانچہ وہ غار میں پہنچے ہیں اور پھر جب سوئے ہیں تو 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی ہے، قرآن میں ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلی ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ صاحب شاید بہت زیادہ ہم سو چکے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید پورا دن ہم کو گزر گیا، سوئے رہ گئے۔ دوسرے نے کہا پورا دن ہی آدھا ہی دن ہوا بھی ہوا۔ تیسرے نے کہا پورا دن ہوا یا آدھا دن ہوا، فی الحال بھوک لگی ہے تو بھوک کا کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن 300 سال گزر چکے تھے، ان کے ناخن اتنے لمبے ہو چکے تھے، بال اتنے لمبے ہو گئے تھے، کروٹیں بدلتے رہے اور وہ سوتے رہے۔ مجھے معجزات کی بحث نہیں کرنی ہے یہاں کہ معجزہ ممکن ہے یا نہیں، اور 300 سال تک آدمی سو سکتا ہے یا نہیں، وہ بحث مجھے نہیں کرنی ہے۔ مجھے تو ایک اور اینگل سے بات بتانی ہے کہ جوانوں کا رول ماڈل سامنے لانے کے لیے اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ چند جوان تھے جو غار میں جا کر چھپ گئے مگر اس سوسائٹی کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ سوسائٹی کی گندگی کیا تھا؟ وہ کفر تھا، وہ شرک تھا، وہ ڈانس تھا، وہ برائیاں تھیں، وہ ناچ گانے تھے، شراب نوشیاں تھیں اور جو خرابیاں ہوا کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بطور نمونہ، موسیٰ علیہ السلام بطور نمونہ، حضرت یوسف علیہ السلام بطور نمونہ، اصحاب کہف بطور نمونہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ، ان کی جوانی تو جس پر دنیا کے تمام جوانوں کی جوانیاں ان کے بال کے کنارے کے جز پر قربان۔ انہوں نے تو اپنی جوانی کو ذرا سا بھی داغ لگنے نہیں دیا۔ جس سوسائٹی میں وہ ہیں اس سوسائٹی میں ساری برائیاں تھیں، اور نگرانی کرنے والا، پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ڈر کسی کا نہیں ہے۔ ڈر کس کا ہوا کرتا ہے؟ والدین کا، ان کے والدین تھے ہی۔ ڈر کس کا ہوا کرتا ہے؟ بھائی بہنوں کا، ان کے بھائی بہن تھے ہی۔ ڈر کس کا ہوا کرتا ہے؟ سوسائٹی میں بدنامی ہوگی، لیکن سوسائٹی تو ساری اسی ان برائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہاں کہاں بدنامی ہوگی فلاں آدمی شراب پی رہا ہے، وہ تو سارے شرابی تھے۔ وہاں کہاں بدنامی لگ سکتی کہ فلاں آدمی یہ غلط کام کر رہا، وہ تو سارے کرتے، تو فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس لیے بدنامی کا تو ڈر نہیں تھا، لہذا نہ گھر کا کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ بھائی بہنوں کا ڈر ہو سکتا ہے، تو سوسائٹی کی طرف۔ اور اس کے باوجود
محمد رسول اللہ اپنے پاکیزہ ترین جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ نبی بنے اور نبی بن کر کے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کو ہر طرح تنگ تو کیا گیا, لیکن کوئی آپ کو انگلی نہیں لگا سکا کہ آپ کی جوانی ہم کو معلوم کیسی تھی, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو کہتے رہے یہ پاگل ہے, اور کہنے والے خود جانتے تھے پاگل تو ہے نہیں. کبھی کہتے تھے صاحب یہ شاعری ہو رہی ہے, اور شاعری بے فائدہ چیز ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی جانتے تھے کہ شاعری تو نہیں ہے. تو جو لوگ یہ جھوٹے سچے دعوے اور الزامات لگا رہے تھے, اگر ان کو ذرا سا بھی کچھ پتہ چل جاتا ان کی جوانی میں کوئی داغ ہے, وہ کہاں اس کو چھپاتے تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتے, لیکن کبھی کسی نے نہیں. اور آدمی کی غلطیوں کی سب سے زیادہ واقفیت گھر والوں کو ہوتی ہے. ٹھیک, تو جب ان کی اہلیہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ, انہوں نے ان کے کردار کی گواہی دی. غرض یہ کہ محمد رسول اللہ کی جوانی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے. چپٹر ختم ہو رہا ہے. میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا, آپ زندگی کے جس سٹیج پر اس وقت ہیں, آپ کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں کم سے کم 5 نمونے اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ہر وقت نمونہ رہے. انسان کی یا تو یہ خوبی کہیں یا خامی کہ انسان ہمیشہ کسی کو فالو کر کے چلتا ہے, ہمیشہ. انسان ٹریڈیشن کا غلام ہے, انسان سوسائٹی کے پیچھے چلتا ہے, انسان فیشنوں کے پیچھے چلتا ہے. انسان دیکھتا ہے ویو کدھر جا رہی ہے, ہم بھی ادھر ہی کو چلیں گے, کیا ہے کتنا ہی کوئی سمجھدار کیوں نہ ہو. چونکہ انسان کا مزاج اللہ نے یہی بنایا ہے, یہ فالو کرنے والا ہے. یہ دیکھتا ہے آج کل کون سا سٹائل ہے, میں بھی وہی کروں گا. کپڑوں کا سٹائل, بالوں کا سٹائل, بولنے کا سٹائل, اور چیزوں کا, ہر چیز میں یہ فالو کرنے والا ہے, اس کا مزاج ہے. اس لیے اللہ نے اعلان کر کے کہا تمہیں رول ماڈل چاہیے, یقیناً چاہیے, تمہاری فطرت میں نے رکھا ہے. تو اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اسوہ, میرا نبی محمد رسول تمہارے بہترین رول ماڈل, اس سے بہتر نمونہ تمہیں نہیں مل سکتا. آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں اس سٹیج میں آپ کے لیے نمونہ یہ چند شخصیات ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جوانوں کے سامنے رول ماڈل رکھنے کے لیے نبیوں کی واقعات بیان فرمائے. پھر آگے میں اسی چپٹر کو ختم کرتے ہوئے میں کہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ اپنے امت کے جن طبقوں کی بہت زیادہ فکر ہمیشہ رہی ہے, وہ چند طبقے, ان طبقوں میں سے علماء کا طبقہ بھی ہے. وہ جانتے ہیں اگر یہ بگڑ گئے تو میری امت کو تباہ کر دیں گے. اس لیے علماء کے بارے میں آپ نے بڑی اہم ترین باتیں بار بار فرمائی, بلکہ یہ جگہ تو یہ بھی فرمائی, ایک طرف سے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے, ایک طرف سے یہ فرمایا, اور دوسری طرف سے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق میری امت کے علماء ہوں. اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین قوم میری امت کے علماء ہوں گے. علماء شر تحت عدیم السما, تو ایک علماء کی فکر تھی حضور کو. کیا فکر, یہ بگڑنے نہیں, اگر یہ بگڑ گئے تو میری امت کو تباہ کر دیں گے, بگاڑ دیں گے, غلط راستوں میں لے جائیں گے, کیونکہ علماء کے روپ میں ہوں گے. دوسرا طبقہ جس کی حضور کو بہت زیادہ فکر تھی وہ حکمران, ان کے لیے الگ حکم ہے. اور تیسرا طبقہ جس کی بہت زیادہ حضور کو فکر تھی وہ جوان تھے. اس لیے حضور براہ راست جوانوں کو مخاطب بنا بنا کر کہتے تھے تم کو آگے یہ ہوگا اس سے بچنا, آگے یہ ہوگا اس سے بچنا, آگے یہ حالات آئیں گے اس سے اپنی حفاظت کرنا. تو الگ الگ انداز سے, اور یہ بات آپ نے زبان سے بھی فرمائی, اور آپ نے اسٹریٹجی یہ اپنائی, اسٹریٹجی حکمت عملی یہ اپنائی کہ سارے اہم کام جوانوں کے حوالے کر دیے. اخیر عمر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے کام کو جوان کے حوالے کرنے کا طریقہ اپنایا. بعض دفعہ لوگوں کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مثلا ایک مشکل ترین مہم میں صحابہ کو بھیجنا تھا, اور اس مہم میں اس جماعت کے سربراہ بنائے گئے ایک نوجوان لڑکے کو, اسامہ بن زید ان کا نام تھا. تو وہاں تذکرہ شروع ہو گیا, چھوٹے لڑکوں کو کیوں بنایا گیا, اس کے اندر کیا خوبی پائی گئی, کیوں اس کو امیر کمانڈر بنا رہے ہیں. یہ باتیں پھیلتی گئی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں سنی کہ قانون میں بات آ رہی ہے تو حضور مسجد میں آئے, اور بخاری میں حدیث ہے, یہ بخاری کتاب المغازی میں, بخاری میں آ کر میں نے سنا, میں نے اسامہ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب اس کا باپ تھا اس وقت میں نے
جب اس کے باپ کو کمانڈر بنایا تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، وہ بھی قابل تھا، یہ بھی قابل ہے، وہ بھی میرا پیارا تھا، یہ بھی میرا پیارا ہے۔ یعنی آپ نے حکمت عملی اپنائی کہ سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے مکہ کا گورنر بنایا تو چھوٹی عمر کا لڑکا، 14 یا 15 سال کا، اس کا نام تھا عطاب۔ یمن کا گورنر بنایا ایک جوان لڑکا، ان کا نام تھا معاذ بن جبل۔ فوج کا کمانڈر بنایا 17 سال کا نوجوان اسامہ بن زید۔ جنگ بدر لڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت انمیرڈ تھے، اور 22 یا 21 سال کی عمر تھی۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے اہم کام حوالے کرنے تھے جوانوں کے حوالے کیے۔ اب غور کریں، مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ میں گورنر بنانا ہے کسی کو، کیونکہ حضور تو واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ حضور مدینہ تھے، مدینہ سے مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا، مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا۔ اب جب حضور کے قبضے میں مکہ آ گیا، مکہ میں کسی کو گورنر بنانا ہے اور خود واپس مدینہ جانا ہے، تو گورنر کس کو بنانا چاہیے تھا؟ حضور کے چچا بھی موجود ہیں، حضرت عباس، حضور کے چچیرے بھائی اور حضور کے داماد موجود ہیں، حضرت علی، حضور کے خسر اور بہت پرانے تجربے کار موجود ہیں، اور صدیق اکبر عمر فاروق دونوں حضور کے خسر تھے، دونوں موجود ہیں۔ حضور کے اور داماد تھے حضرت عثمان، وہ بھی موجود تھے، اور وہ صحابہ بھی تھے جو آگے چل کے بڑے بڑے کمانڈر بنے ہیں، بڑے بڑے مدبر بنے ہیں، ملکوں کے سربراہ بنے ہیں، علاقوں کے گورنر بنے ہیں۔ ان میں سے کسی کو گورنر بنانا چاہیے تھا، لیکن کسی کو نہیں، چھوٹے لڑکے کو بنایا جس کا نام تھا عطاب۔ اس سے پہلے اس کا نام بھی کہیں نہیں آتا تھا، جوان کے۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے طرز عمل سے بتا رہے ہیں کہ اب میں اپنے سارے کام جوانوں کے کندھوں پر ڈال کے جا رہا ہوں، تم بھی آگے یہی روش اختیار کرو۔ گویا قرآن اور حدیث براہ راست آپ کو مخاطب بناتا ہے، کیونکہ اس وقت کی اس عمر میں اگر نوجوان بنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے بنتا ہے، اور اگر بگڑتا ہے تو ساری زندگی کے بگڑ جاتا ہے، اور جو بری عادتیں لگ جاتی ہیں وہ کبھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ بس میں چیپٹر ختم کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کروشل ترین ٹائم سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ اس میں خوشیاں، اس میں چیلنج، اس میں بگڑنے کے بہت زیادہ خطرے، اور اس میں عیش کرنے کی بھی ساری چیزیں مہیا ہیں، نگرانی کسی کی نہیں ہے، آپ اپنے گھروں سے دور ہیں، آپ ہاسٹل کے لائف گزار رہے ہیں، کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں ہے، گھر والوں کو کہیں گے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے والدین خود بھوکے رہیں گے اور آپ کو پیسے بھیج دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ماں کو شام کو کھانا نہیں کھایا جاتا ہوگا، سوچتی ہوگی پتہ نہیں میرے بیٹے کو ملا ہے وہاں کچھ یا نہیں، اور وہ اچھا کھانا تھا اس کو یا نہیں، وہ بار بار پوچھتی ہو کہ بیٹا کھایا کچھ یا نہیں، کیا ہو سوچتی ہو، یہ بھی پوچھتی ہو۔ اور جب آپ اسے کہیں گے مجھے پیسہ چاہیے، وہ ان کو چاہے اپنے زیور بیچنے پڑے وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ گویا آپ تمام فیسلٹیز کے ساتھ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، بگڑنے کے سارے حالات موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو داغدار بنائیں یا آپ اس کو بہت پاکیزہ جوانی بنائیں۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری میں حدیث ہے، سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک دم خیال آیا یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں یہ 7 جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو قدرت اوپر ذہن میں آئے گا، علماء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، صالح ہوں گے، اولیاء ہوں گے، محدثین ہوں گے، انہی میں سے جو بڑے بڑے طبقات اسلامی تاریخ میں گزرے انہی میں سے کوئی ہوگا۔ لیکن نہیں، وہاں سب سے پہلے نمبر پر آئے حکمران، مگر وہ آج کے حکمران نہیں، وہ ہونا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ جیسے حضرت عمر جیسے حکمران۔ کیسے؟ حضرت عمر مدینہ میں سربراہ مملکت ہیں، شام کا گورنر آیا شام کے حالات سنانے کے لیے، شام گورنر حالات سنانے کے لیے جب پہنچے تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں صاحب بتاؤ، چراغ جل رہا ہے، وہ آپ حالات سنا رہے ہیں وہاں کیا کیا حالات اس وقت رہے ہوں گے، گورنر کو ساری رپورٹ دینی ہے۔ جب حالات اینڈ ہو گئے تو اب گورنر پوچھیں امیر المومنین سے حضرت آپ کو ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ تو حضرت عمر نے جو ہی دیکھا ایک دوسرا سوال اس نے کیا میرے بچوں کے بارے میں، کہا چپ رہو، پہلے چراغ بجھا دیا، بجھانے کے بعد اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہنے لگا یہ چراغ کیوں بجھایا؟ کہنے لگا یہ بیت المال کا چراغ جل رہا تھا پبلک کے کام کے لیے، تم نے ذاتی گفتگو شروع کی ہے، یہ چراغ نہیں جل سکتا۔ ٹھیک، انہوں نے کہا حضرت اپنا چراغ، کہنے لگا اپنا چراغ تو ہے ہی، دنیا کی قومیں لائیں ایسے بھی۔ خیر،
تو حضرت عمر جیسے حکمران قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے. پہلے نمبر پر امام عادل، یہی ہے ایسا ہی. نمبر 2 پر وہ جوان جس جوانی نے اپنی جوانی کو تمام برے کاموں سے بچا لیا ہو. دوسرے نمبر پر یہاں دوسرے نمبر پر نہ علماء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ بزرگان کرام ہیں، یہ تمام شخصیات باہر. لیکن دوسرے نمبر پر یہاں ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. میں نے پہلے بتایا بخاری شریف میں حدیث ہے. تو گویا آپ ایک بہت بڑا میڈل لینے کی پوزیشن میں ہیں، مگر اس سے اپنے آپ کو بہت لڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو بہت باندھ کر کے رکھنا ہوگا، تب یہ میڈل آپ کو مل سکتا ہے. ورنہ تو ایک مرتبہ داغ لگ گیا تو بس یہ میڈل ہاتھ سے چلا گیا. کیا فرمایا حضور نے؟ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا. اس میں پہلے نمبر پر امام عادل اور دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اس حال میں گزاری ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کیا. اللہ کو ناراض کرنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں. جن باتوں کا حکم اللہ نے کیا آپ بھی نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. جن کا باتوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اور آپ بھی نہ بچے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. کرنے والے کام کرنے چاہیے، نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. بچنے کام والے کاموں سے بچنا چاہیے، نہیں بچے گا تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، پڑھنی ہے، چھوڑ دیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. اللہ نے حکم دیا رشوت مت کھاؤ، شراب مت پیو، ڈرگس مت کرو، غلط تعلقات مت جوڑو، سود مت کھاؤ، چوری مت کرو، ان میں سے کوئی غلطی کی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو جس نے اپنی جوانی اس حال میں گزاری کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، نشأ فی عبادت اللہ، وہ قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے یہ آپ کے لیے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ایک جوان توبہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے. اور یہ پاگل پن جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو قابو نہیں رہتا. پھر آدمی نہ عزت دیکھتا ہے، نہ صحت دیکھتا ہے، نہ اخلاق دیکھتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے پرواہ، کسی کے پرواہ نہیں. جب وہ جنون چڑھ گیا، جس چیز کا بھی جنون چڑھے گا، جس چیز کا بھی جنون سوار ہو جائے گا، پھر آدمی آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا. میرے سامنے بہت واقعات ہیں جنون کے، بہت. مجھے ایک بڑے ڈاکٹر جنہوں نے 30-40 سال عرب ملکوں میں ہسپتالوں میں کام کیا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا بیٹا بگڑ گیا تھا، اور وہ بیٹا بضد تھا کسی ایمان سے محروم لیڈی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. وہ سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے تھے، مجھ سے بھی کہنے کہ اب آپ ہی آ کر سمجھاؤ. تو میں بھی کیا اس لڑکے کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ اس کے ساتھ جان پہچان نہیں تھی، جب اس کو سمجھانا شروع کیا تو اس سے کہا بھائی آپ کیوں اسی سے کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا صاحب مجھے تو اسی کے ساتھ کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. ہم نے کہا اچھا ایسا کریں اس کو کلمہ تو پڑھائیے. اس نے کہا میں کیوں کلمہ پڑھاؤں گا، میں جب خود مسلمان رہنا نہیں چاہتا، میں اسے کیوں کہوں گا تو مسلمان بنو، وہ جس پر چاہے اس پر رہے. میں حیران ہو گیا اس وقت، جس کا باپ اور جس کے ماں دونوں ڈاکٹر، دونوں زندہ ہیں ابھی، دونوں بڑھاپے میں ہیں، جنہوں نے 20-30 سال مدینہ منورہ میں وہاں کے ہسپتالوں میں ڈیوٹیاں دی تھی. ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے میں خود مسلمان رہنا نہیں چاہتا. یہ ہے وہ جنون. اچھا کام کیا کر رہا تھا؟ پلائیوڈ کا کام، پلائیوڈ کا الماریاں بنانا، وہ بھی باہر کے شہر میں. یہ ہے وہ جنون. جب جو اس کو اس کی پرواہ نہیں میرے ماں باپ کو برا لگے گا، اس کو اس کی پرواہ نہیں میرا دین میرا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اس کو اس کی پرواہ نہیں میں کیا بن رہا ہوں، وہ تو بس مست ہے. یہ ہے وہ جوانی کا جنون. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے فون پر کے کہا کہ کشمیری میں اس نے کہا میں تعاون پہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا دے رہے. تو اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اس کو میں نے بھیجا تھا وہاں باہر پڑھنے کے لیے، بنگلور یا چنئی. تو وہاں وہ کسی نان مسلم کے ساتھ اس کے تعلقات غلط ہیں یا اسی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں. یہ آدمی کہتا ہے میں نے اسے بیٹی سے کہا تھا بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اس سے حضور ناراض ہوں گے. اس نے وہاں سے کہا مجھے آپ کا دین بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے حضور کی بھی پرواہ نہیں. یہ ہے وہ جنون جو اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ جنون جب طاری ہوتا ہے انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان پھر کچھ نہیں دیتا ہے، نہ اپنی عزت، نہ اپنی صحت، نہ بھی کچھ. پھر یہی کہتا ہے میں تیرے لیے تالے توڑ لاؤں گا، میں تیرے لیے یہ کروں گا. یہ سب وہی جملے ہوتے ہیں. بہرحال چپٹر ختم ہو رہا ہے. میں اس اب تک کی گفتگو سے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا خلاصہ اس کا یہ ہے
آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، آپ کی اس وقت کی زندگی بہت زیادہ کانٹوں کی بھری زندگی، اس میں خوبیاں بھی آ سکتی ہیں اور خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ بگڑ گئے تو وہ بگاڑ آپ کی زندگی بھر آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ آگے ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن بگڑے ہوئے ڈاکٹر ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، بد کردار ڈاکٹر ہوں گے، بگڑے ہوئے انسان ہوں گے، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، اور اچھے ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ناکام ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں طرف کی چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب ایک طرف سے پہلی بات، آپ بہت زیادہ شکر کی کیفیت میں رہیں۔ آپ اپنی سوسائٹی کے جس سوسائٹی سے نکل کر آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے، اور کیسے لوگ تڑپتے ہیں کسی طرح سے میڈیکل میں مل جائے۔ جب اللہ نے آپ کو اس میں چوز کر لیا تو بہت زیادہ شکر اور ندامت کی حالت آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر کے میڈیکل پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں جو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، ان کی صحت، ان کی کردار، ان کا وقت کیسے۔ لیکن اب آپ بہت آسانی کے ساتھ سلیکٹ ہو گئے ہیں، اس پر شکر پڑھتے رہیں۔ جتنا آپ کہیں گے صاحب ہم نے بہت محنت کی ہے، یقیناً کی ہے، آپ سے زیادہ دوسرے نے محنت کی ہوگی۔ آپ کہیں گے میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، یقیناً ہوں گے، مگر یہ ذہانت اور یہ میموری سسٹم آپ کو اللہ نے دیا، اور آپ نے اس کو ٹھیک اس طرح استعمال کیا تو آپ سیلٹ ہو گئے۔ تو شکر پڑھنے کی کیفیت، اور اس کے بعد بس اب یہاں سے آگے اہم بات، یہ تو اب تک سمجھیے یہ تو بک کا فارورڈ تھا، اب یہاں سے آگے اب آپ کو سمجھنا ہے۔ اس زندگی میں سب سے پہلا خطرہ جو آپ کو ہے وہ ہے آپ کو ایتھیزم کا خطرہ۔ وجہ، ہم یہاں کے نوجوانوں کی صورتحال کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، بلکہ آپ کے سامنے اتنے حالات نہیں ہوں گے جتنے ہمارے سامنے رہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ وجہوں میں سے شیطان، نفس، ویب سائٹیں، افراد، کچھ طبقے، کچھ لوگوں کی مہم، یہی ہے۔ اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ اپنے ایمان کے معنی، ہم اللہ کو جو مانتے ہیں اس کو مانیں، اور کہیں اگر ڈاؤٹ آ گیا تو کسی ماہر سے ملیں اور اپنے ڈاؤٹ کو ٹھوک کر ٹھیک کریں۔ ایمان کے معنی، ہم تمام نبیوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس میں کہیں کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے، آپ خاموش تب تک نہ بیٹھیں جب تک پہلے معلوم نہ کر لیں، اور ڈھونڈیں ایسے انسان کو جو آپ کا کنفیوژن آپ کو دور کر دے، تب تک نہیں بیٹھنا۔ آپ کو کنفیوژن ہو گیا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، آپ اچھی طرح سے پہلے معلومات کر لیں، معلوم کر لیں، اور تب تک نہ بیٹھیں جب تک آپ کو حقیقت اور اطمینان نہ ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ اس وجہ کہی جا رہی ہے بات کہ آپ کی اس دنیا میں بہت خطرات ہیں کہ آپ کا ایمان آپ سے چھن جائے۔ کیسے چھن جائے گا؟ خدا کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا۔ میں بنگلور میں تھا، وہاں کشمیری لڑکے جب مجھے ملے تو مجھ سے کشمیری لڑکے نے کہا ناراض محض گزر، میں تو مسئلہ کیا پرواز سے کیا، تو جناب آپ ناراض نہیں ہوں گے، مجھے الگ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتائیے کیا؟ تو کہنے لگے جی آپ ناراض نہ ہوں، مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت افسوس کی بات ہے مگر تعجب کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے مگر تعجب کی بات نہیں۔ کیا ڈاؤٹ ہوا ہے؟ کہنے لگے جی ڈاؤٹ یہ ہوا جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانیں گے کیوں؟ جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانیں گے کیوں؟ میں نے کہا آپ کی دنیا میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، ہماری دنیا میں یہ کہتے ہیں یہ پاگلوں کا سوال ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے یہ بات سنی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کو تھوڑا ناگوار بھی گزرا ہوگا، وہ اس چہرے کا رنگ کبھی کالا ہوا کبھی لال، کیونکہ ہم نے کہا نا پاگلوں کا سوال، لیکن جان بوجھ کر کے کہا۔ پھر میں نے ان سے کہا جو چیز نظر نہیں آ سکتی اس کے بارے میں آپ ڈیمانڈ کریں گے ہمیں دکھائیے، یہ سوال صحیح ہے غلط؟ وہ حیران ہو گیا، بلکہ جو چیز نظر ہی نہیں آ سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے کہ آپ مجھے دکھائیے۔ مجھے بھوک لگی ہے آپ مجھے کہتے ہیں دکھائیے، مجھے سر میں درد ہے آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیے، میرے اندر روح ہے آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیے، میں کہوں گا میرے اندر عقل ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا مجھے دکھائیے، میرے اندر میموری سسٹم ہے آپ سے کم ہے یا زیادہ ہے آپ کہیں گے مجھے پہلے دکھاؤ، میں کیسے کھول کے دکھاؤں گا؟ جو چیز نظر نہیں آ سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھاؤ سوال غلط۔ اللہ کی ذات نظر آنے والی دنیا میں نہیں ہے تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ پھر ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھانا تھا۔ میں نے کہا آپ نے ہوا دیکھی ہے آج تک؟ فیل تو کر سکتے ہیں ہوا چل رہی ہے لیکن دیکھی کسی نے نہیں، اور ہوا کے اندر جو گیسز ہیں
کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، اس کا ریشو ہے، یہ کہ ہمارے سائنسداں بتاتے ہیں، ہم نے بھی مان لیا، ورنہ دیکھا کس نے ہے؟ تو دنیا کی بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم دیکھے بغیر مانتے ہیں۔ اب 10-20 مثالیں جب ان کو دی، اور 10-20 سالیں دینے کے بعد آپ کیوں کر رہے ہیں خدا ہم کیوں مانیں گے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں؟ یہ سوال ہی آپ کا غلط ہے۔ جو چیز نظر آ سکتی ہے وہ نظر نہ آئے، پھر آپ سے مطالبہ کیا جائے تو آپ کہیں گے صاحب مجھے دکھائیے پہلے، پھر اس کے بعد میں مانوں گا۔ جو چیز نظر نہیں آ سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے کہ مجھے دکھائیے پہلے۔ انسان کی باڈی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو فیل کرنے کی ہیں، دیکھنے کی نہیں ہیں۔ ان کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا آپ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، میرے اندر بھی روح ہے، آپ کے اندر بھی روح ہے، نہ میں آپ کی روح دیکھ سکتا ہوں اور نہ آپ میری روح دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں گے میں ٹھیک طرح سے بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں آپ زندہ ہیں۔ اور ادھر سے میں بھی جانتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی باڈی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ خیر اس طرح ہوتے ہوتے آدھ پون گھنٹہ یہ کتنی دیر ان سے بات ہوئی، تو میں نے کہا اب کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی بس میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھو اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا۔ پچھلے سال کی بات ہے، لڑکے نے مجھے فون کیا، لڑکا اس وقت وہ بمبئی میں ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے جی ہم جماعت میں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا ہمارے ساتھ یہ نوجوان لڑکے ہیں، کچھ پی یو سی کے ہیں، کچھ ٹی ڈی سی کے ہیں، کچھ فرسٹ ایئر کے ہیں۔ میں نے کہا اب کہنے لگا ایک لڑکا زیادہ ذہین ہے، وہ عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال کرتا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کہتا ہے زمین بنائی اللہ نے، آسمان بنایا اللہ نے، انسان بنایا اللہ نے، درخت بنایا اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں اللہ خود بخود، یہ کہتا ہے خود بخود کیسے بنے گا؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک، اب کیا لگا یہ عجیب سوال کر ان کو دیا۔ غرض میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس سٹیج پر آپ پر اٹیک آئیں گے، اور وہ اٹیک کس کی طرف سے آ سکتے ہیں؟ آپ کا نفس، شیطان، ویب سائٹیں، آپ کا لٹریچر، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے میڈیکل کی کچھ تھیوریاں بھی، آپ کی میڈیکل کی کچھ تھیوریاں بھی آپ کو پہنچائیں گے کہاں تک خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈارون کی تھیوری، ٹھیک، ابھی کچھ عرصے پہلے وہ جو گزرا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس کی تھیوریاں جب آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایتھیسزم تک پہنچ جائیں گے، آپ کا ایمان چھن جائے گا اور آپ کہیں کسی قابل نہیں رہیں گے، اس وقت اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ اگر آپ کنفیوژن سے بچے ہوئے ہیں تو بہت اچھا، شکر پڑا، اور اگر کنفیوژن ہو گیا، چاہے وہ خود بخود پیدا ہو گیا، یا کوئی کتاب پڑھنے سے ہوا، یا کوئی ویب سائٹ دیکھنے سے ہوا، یا کوئی تھیوری پڑھنے سے ہوا، یا کسی آدمی نے آپ کو کنفیوز کیا، یہ بھی سمجھے اچھی طرح سے بعض افراد ہماری سوسائٹی میں خود بھی کنفیوز ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب ملے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اس طرح کی جب بات اس نے کی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بیچارے کو انفیکشن ہو چکا ہے، اس بیچارے کو انفیکشن ہو چکا ہے، اور یہ آپ بھی پتہ نہیں کون سے سطح پہ ہے یہ انفیکشن ہے۔ میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں، میں نے کہا دیکھیے یہ بسکٹ ہے نا، یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے بہت اچھا ہے مگر بنا خود ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ جی خود کیسے بنے گا؟ میں نے کہا خود بننے کی تو بات ہی نہیں ہے، ابھی دیکھو یہ بسکٹ کتنی کہانی سنائے گا تمہیں، ابھی تمہارا ذہن وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ بسکٹ آٹے کا بنا ہے، وہ آٹا جو ہے وہ پہلے گندم تھا، وہ گندم کسی کھیت میں پیدا ہوا ہے، اس کھیت میں کسی آدمی نے محنت کی ہے، وہ تو یا ٹریکٹر سے چلایا ہے یا بیل جوتے ہیں، وہ کشمیر بھی ہو سکتا ہے، کشمیر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر گندم پیدا ہوا ہے، پھر وہ سٹاک ہوا ہے، پھر وہ گودام میں پہنچا ہے، پھر وہاں سے فلور مل میں پہنچا ہے، فلور مل سے چلتے چلتے پھر وہ آٹا بن کر کے پھر ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں فیکٹری والے کے یہاں، اس فیکٹری والے نے اس میں اور بہت ساری چیزیں ملائی ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں سے اس نے جمع کی ہوں گی، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس نے پہلے اس کے لیے میں ٹریننگ لی ہے کہ ایک بسکٹ کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے کون سی چیز کا ریشو کتنا ہوگا، اس کے بعد اس نے اس کو ریشو کے ساتھ پھر وہ سانچے بنائے ہیں، پھر اوون میں سب تو تیار کیا، اس کے بعد یہ بسکٹ کی پیکنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے دفتر پہنچا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بسکٹ خود بخود بنا ہے تو کیسے؟ میں ایک لا کالج میں گیا تھا، ایک لا کالج میں مجھے جانا تھا، وہاں لڑکوں نے مجھے کہا کہ جہاں ان تمام کو مسلم پر اللہ سمجھنا ہے، اور مسلم پر اللہ کے ساتھ ساتھ ڈیورس کے قوانین، ول کے قوانین، وراثت کے تقسیم کے قوانین سمجھنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لا کالج میں اسی میں لڑکوں نے کہا جی کچھ لڑکے یہاں اتھیسٹ بھی بن گئے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ دونوں ٹاپک تو آپس میں مل نہیں سکتے، وہ الگ دنیا ہے، قانون کی دنیا، یہ الگ دنیا ہے، لیکن چلیے کوشش کرتا ہوں میں جوڑنے کی۔ میں جب گیا وہاں
HOD صاحب کے چیمبر میں پہلے بیٹھے, وہاں ایک گملہ رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ چلے آپ ہال میں وہاں جہاں آپ کو لیکچر دینا ہے چلیں وہاں, میں نے کہا ضرور چلیں گے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ گملہ ساتھ لے لیں. تو وہ تھوڑے حیران ہو گئے کہ انہوں نے خود یہاں سے کہا گملہ ساتھ لے لو. کہنے لگے سر بالکل لے لیں گے, ہم خود لے لیں گے. لڑکے کو بلایا, بھائی یہ گملہ نہیں چلو. بہرحال گملہ سامنے رکھا گیا. میں بیٹھا بیان کرنے کے لیے, تو میں نے کہا یہ HOD صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں, ان کو تعجب ہوا ہوگا کہ اس نے یہیں سے گملہ کیوں منگوایا. تو اچھی طرح سے سن لیا آپ, میں اچھی طرح سے سمجھا رہا ہوں. دیکھو یہ گملہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, پلاسٹک کی لکڑیاں ہیں, پلاسٹک کی پتیاں ہیں, پلاسٹک کے پھول ہیں. کتنا اچھا آرٹسٹ ہے وہ, جس نے پھولوں کی شیپ ویسی ہی بنائی جیسی شیپ ہوتی ہے, پتوں کی شیپ ویسی ہی بنائی جیسی شیپ ہوا کرتی ہے, پتوں کا کلر وہی بنایا جیسا کلر ہوا کرتا ہے. درمیان میں لکڑی اس نے کھڑی کی ہے, وہ بھی پلاسٹک ہے, لیکن وہ لکڑی ایسی بنائی, کلر بھی بنایا, کھردرا پر بھی بنایا. تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں گے بہت اچھا آرٹسٹ ہے. آپ دیکھیں اس میں گملے کے اندر گلاب کے پھول کی نقل, باقی پھولوں کی نقلیں ہیں, سفید گھاس بھی ہے, یہ سب پلاسٹک کا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ سارا گملہ خود بخود بنے گا, آپ تمام کیا بولو گے؟ تو سب خاموش تھے. میں نے کہا بولو جلدی سے, میں اعلان کر رہا ہوں یہ گملہ خود بخود بنا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ بن سکتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں بن سکتا. میں نے کہا کوئی شکل ہے خود بخود بننے کی؟ کہنے لگا جی کیسے بنے گا؟ میں نے کہا آپ کہیں گے نا نہیں بن سکتا ہے خود, کیونکہ اس میں پلاسٹک ہے. اس پلاسٹک میں کلر سکیم چلائی گئی ہے, پتوں کے لیے الگ کلر, پھولوں کے لیے الگ کلر, لکڑی کے لیے الگ کلر, نیچے اس نے گھاس بھی دکھائی ہے اس کے الگ کلر. اس لیے یہ خود بخود نہیں بنا ہے, بہت اچھا آرٹسٹ ہے جس نے یہ بنایا ہے. بس اب آپ سنیے, کہتے ہیں یہ پتا خود بخود نہیں بن سکتا, آرٹیفیشل ہے. وہ اوریجنل پتا جس کی یہ نقل ہے, وہ پتا خود کیسے بن گیا؟ تم میں سے جو اتھیسٹ ہوں گے وہ اس کا جواب دیں گے, اور ابھی نہیں رہ سکتے, مجھے بعد میں ملنا جواب دینے کے لیے. غرض یہ کہ ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کی, ضرورت رہتی ہے سمجھانے کی. اچھا صاحب ان لوگوں نے کہا نیچر کوئی چیز نہیں ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ نے سسٹم کے ساتھ پیدا کیا, اور وہ سسٹم کے ساتھ کائنات چل رہا ہے. ایک دفعہ ہم گاڑی میں چل رہے تھے, تو میں نے گاڑی میں راجوری سے جموں آ رہے تھے, گاڑی میں ایک صاحب اسی ذہن کے تھے. میں نے کہا سر آپ نے سنا ہے زمین گھوم رہی ہے؟ کہنے لگے جی کہتے ہیں. میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگے میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے کہا معلوم کرو. میں نے زمین 1 گھنٹے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. جب سے کائنات بنی ہے تب سے اس گھومنے میں 1 سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کر دیں, وہ ایک حصہ جو ہے اتنا فرق نہیں آیا. یہ کون ہے جس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ خیر, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ زندگی کے جس سٹیج میں ہیں, اس سٹیج میں آپ اپنے ایمان کو بچائیں گے. اس ایمان پر حملے کہاں سے ہوں گے؟ الٹی سیدھی تھیوریوں کے ذریعے سے. جب تھیوریاں کچی تھیوریاں ہوں گی تو وہ یہی کہیں گی, لیکن جب آخری سٹیج پر پہنچ جاتی ہے تو تھیوری والا سرنڈر کرتا ہے. اسی لیے لٹل نالج کے ڈینجرس سے بچیں. جتنے ٹاپ سائنٹسٹ ہوئے ہیں ایک بھی اتھیسٹ نہیں, اور اگر کوئی اتھیسٹ ہے تو آدھے راستے میں ابھی ہے. کائنات کی کون سی, ہم تاج محل کو دیکھ کر کے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کتنا بڑا آرٹسٹ ہے وہ, اور کہتا ہے کائنات جو ہے خود بخود بنی. کیسے بن سکتی ہے؟ کوئی چیز دنیا میں خود نہیں ہوتی. ہر ایکشن ایکشن اور ری ایکشن, تو سسٹم تو بنا ہوا. اگر کوئی چیز گرم ہے تو گرم کرنے والی کوئی چیز ہے, اگر کوئی چیز ہل رہی ہے تو اس کو تو ہلانے والا کوئی ہے. بہرحال میں اس وقت شارٹ کر رہا ہوں. اس عمر میں آپ کو ایمان پر حملے آئیں گے. اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے, اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے. اس میں اللہ, نبی, آخرت, دین کے حقائق. ابھی کیا آپ نے کچھ نہیں, اب صرف فالو ماننا ہے. ہم مانتے ہیں اس کائنات کو ایک اللہ نے پیدا کیا. میں تھوڑا سا اس کو اور کلیئر کرتا ہوں. کچھ چیزوں کو ہم مانتے ہیں دیکھ کر, جب ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. مان لیجئے آپ کو بھوک لگی, آپ چائے پینا چاہتے ہیں, تو اب آپ سے پوچھیں گے چائے کا کلر کیسا ہے, تو آپ دیکھیں گے چائے کا کلر کیسا ہے. آپ کہیں گے صاحب گرین ٹی ہے یا بلیک ٹی ہے یا دودھ والی چائے ہے. آپ سے پوچھیں گے صاحب ٹیسٹ کیسا ہے, آپ کہیں گے میں چکھ کے دیکھوں گا. تو آپ نے زبان پر رکھا اور زبان نے آپ کو ٹیسٹ بتا دیا کہ نمک برابر ہے, کھانڈ برابر ہے, کم ہے یا زیادہ. زبان کا کم ٹیسٹ ہے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں چائے ٹھنڈی ہے یا, تو آپ اس کو چھو کر کے دیکھیں گے یا پی کر دیکھیں گے.
تو آپ کو پتا چلا کہ یہ گرم ہی ہے. آنکھ کا کام ہے کلر بتانا, زبان کا کام ہے ٹیسٹ بتانا, باڈی کا کام ہے یہ بتانا کہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. اور اس کے بعد اب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ صاحب ایک بات اور بتائیے, اب یہ چائے خود بنی ہے یا کسی نے بنائی؟ تو آنکھ کہے گا میرا کام یہ نہیں ہے, کان کہے گا میرا بھی کام نہیں ہے. زبان سے کہیں گے آپ نے ابھی بتایا تھا زبان اس چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے, ایک سوال کا اور بتائیے یہ چائے بنائی کس نے ہے؟ تو زبان کہے گی میرا کام یہ نہیں ہے بتانا, آپ کسی اور سے پوچھیں. اب ہم معلوم کرتے کرتے کس سے پوچھیں؟ تو دماغ سے پوچھا صاحب یہ چائے خود بخود بنی ہوگی یا کسی نے بنائی ہوگی؟ تو دماغ کہے گا تمہارا دماغ ٹھیک ہے, دنیا میں کون سی چیز خود بنتی ہے؟ اس میں دودھ ہے, اس میں کھانڈ ہے, اس کو گرم کیا گیا, سٹو جلایا گیا, یہ سارے کام ہوئے تب یہ چائے بنی ہے, جسے خود نہیں بنی ہے. عقل نے کہا خود نہیں بنی ہے کسی نے بنائی. اس کے بعد عقل سے سوال کریں گے کہ آپ نے سوال کا جواب دے دیا, ایک سوال اور ہے, وہ کون ہے جس نے یہ چائے بنائی؟ تو عقل کہے کہ میری ڈیوٹی ختم ہوگی, یا آپ معلومات کر لیں, یا آپ کمرے میں دیکھ لیں لڑکا کون ہے کمرے میں جس نے چائے بنائی, آپ کنٹین میں معلوم کر لیں چائے بنانے والا کون ہے, میری ڈیوٹی یہی تک ہے, بس اب رک جائے. یہ ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان کا ایک کلر ہے, زمین کا ایک کلر ہے, چیزوں کا کلر ہے, ہر چیز کا آنکھ بتا رہی ہے کلر کس کا کیسا ہے. اس میں کوئی چیز چکھنے کی ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کون سی چیز کیسی ہے. اور اس کے بعد ہم عقل اپنی ان چاروں پانوں چیزوں سے پوچھتے ہیں یہ ساری کائنات خود بنی ہے؟ تو عقل کہتی ہے خود کوئی چیز نہیں بنتی ہے, بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب ہم عقل سے پوچھتے ہیں وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ تو عقل کہے گی یہ میرا کام نہیں ہے بتانا ایک ہے یا ایک سے زیادہ, آپ کو معلومات دینی پڑے گی, یہ پوچھنا پڑے گا کس سے پوچھیں گے. اب ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں اسی سے. کانٹیکٹ کرتے کرتے ہم کہاں پہنچے؟ کانٹیکٹ کرتے کرتے ہم پہنچے کہاں؟ خود اس کی ذات اور خدا کی نے اپنا تعارف کرانے کے لیے جو نبی بھیجے ہیں ہم ان تک پہنچے. تو نبیوں نے کہا ہم آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں یہ کائنات کس نے بنائی. اور وہ سارے نبی الگ الگ, کہیں ان کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن سب کی بات ایک ہی ہے, سب کی بات ایک. یہی ثبوت ہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی ڈاؤٹ ہو جائے, نبیوں کے بارے میں کبھی ڈاؤٹ ہو جائے, آخرت کے اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے, یا کوئی دوسرا بھائی آپ کو کنفیوز کر رہا ہے, تو اس وقت آپ اپنی ایمان کو بچائیں گے. کمنٹس پاس کرنے سے پہلے طالب علم بن کر کے پوچھنے کی کوشش کریں, طالب علم بن کر. میں اس کی مثال سمجھا کر بات آگے چلاتا ہوں. میں سری نگر میں تھا, ایک ہی دن دو عجیب واقعے ہوئے. ایک ہی دن ایک لڑکا دلی سے آیا, سری نگر میں ملا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, مسلمان ہو کے واپس آیا. اسی دن دوسرا لڑکا سید گھر کا لڑکا, اس نے نام بھی بتایا, وہ مجھ سے ملا, اور ملنے کے بعد پھر اس نے ایک جملہ کہا جس جملے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک کفر کی حالت میں آیا, ایمان لے کر گیا, ایک ایمان والا تھا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ اب سن لے. پہلے ہمارے یہاں حدیثوں میں آتا ہے, بخاری شریف میں بھی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گرمیاں سخت ہوں تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا. جب گرمیاں سخت ہوں تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا. اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر, جب گرمیاں سخت ہو جائیں تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا. فابردوا بالظہر فان شدۃ الحر من فیہ جہنم, گرمی کی سختی ایسا لگتا ہے جہنم سانس پھینک رہی ہے. یہ حدیث ہے. گرمی کی شدت ایسا لگتا ہے جہنم کی سانس آ رہی ہے, جیسے ایسے. یہ حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں ہے, ترمذی شریف نے ہم نے پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے. اس میں جو پریشانی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب بھی ڈھونڈتے ہیں. ہمارا طالب علم جب سوال کرے گا وہ کہے گا جی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں گرمی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے, اور ہم نے جغرافیہ پڑھا ہے یا اسٹرونومی پڑھی ہے, وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی وجہ سے گرمی ہے, جہنم تو نہیں ہے کہیں. تو ہم جغرافیہ میں پڑھ رہے ہیں گرمی آتی ہے سورج کی وجہ سے, اور حدیث دکھا رہی ہے دنیا میں گرمی آتی ہے جہنم کی وجہ سے. یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. یہ پوچھے گا ہمارا طالب علم وہ لڑکا کیا کہتا ہے, وہ آ کے مجھ سے یوں کہتا ہے جناب بخاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے کہ محمد صاحب سے غلطی ہوئی ہے. دماغ ٹھیک چکا جو بخاری ہوا امام بخاری, یہ وہ کمنٹس پہلے پاس کر رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ جی ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے,
ہم نے پڑھا بھی ہے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں یا میں نے جغرافیہ پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سورج جو چاند کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اس طرح ڈسٹنس ہے، سردیوں میں سورج اتنا ہوتا ہے، گرمیوں میں یوں ہوتا ہے، سردیوں میں جو ہے وہ زمین ایسی ہوتی ہے انڈے کی طرح گول ہے اور تھوڑی سائڈ پر ہے، سورج کی جو لائٹیں گرمیوں میں یہ سارا تھیوری بتا کر کہنے کا حدیث میں لگتا ہے اس کے خلاف ہے، ان دونوں کا جوڑ کیسے لگے گا؟ لیکن وہ پہلے کمنٹس پاس کر رہا ہے۔ بس میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کبھی ڈاؤٹ ہو جائے، وہ ڈاؤٹ ہو کر آپ کمنٹس پاس مت کریں، آپ طالب علم بن کر کے یہ مان کر کے چلے بات تو صحیح ہے، مثلا فرض کیجئے ڈارون کی تھیوریاں پڑھتے پڑھتے آپ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس وقت ڈارون کی تھیوری نہ پڑھانی ہے نہ سمجھانی ہے، نہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ اولا تو سب سے پہلا ہمارا سوال آج تک جو جواب نہیں دے پاتے ہیں کہ صاحب میڈیکل سائنس کے ساتھ ڈارون کی تھیوری کا کیا تعلق ہے؟ زبردستی جوڑا گیا اس کے ساتھ، اس کو سائڈ پر کر دیجیے، ڈارون کی تھیوری پھر دیکھتے ہیں میڈیکل کیوں نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن آپ نے خواہ اس میں تھیوری کو جوڑا گیا ہے میڈیکل کے ساتھ۔ جب بولی سینا فادر آف میڈیسن تھا، کہیں ڈارون کی تھیوری نہیں تھی۔ جب شیخ زہراوی فادر آف سرجری تھا، کہیں آپ کے ڈارون کی تھیوری نہیں تھی۔ جب جابر ابن حیان تھا، کہیں آپ کے ڈارون کی تھی۔ اس زمانے کی میڈیکل کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ خیر مجھے اب اس وقت اس سے بحث نہیں، میں ٹاپک جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ بہت اطمینان کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہیں، اور جہاں کبھی شک ہو جائے، اندر سے شک ابھرے کسی کتاب کی وجہ سے، کسی ویب سائٹ سے، کسی تھیوری سے، کسی آدمی سے، کسی فورم سے، کسی یہ چینلوں کے ڈسکشن سے، کہیں سے اگر کہیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو اچھی طرح سے پہلے معلوم کر لیں، اور معلوم کرنے کے بعد پھر پہلے سے کمنٹ پاس نہ، ایسا نہ آپ کا ایمان چھن جائے۔ بس اس عمر میں اپنی ایمان کی حفاظت، چپٹر ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اس عمر میں آپ کے کیریکٹر کے برباد ہونے کے بہت زیادہ خطرے ہیں، حفاظت آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کیریکٹر کے برباد ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو ایسی چیزوں کے کھانے پینے کی عادت لگ جائے جو چیزیں آپ کی صحت کو تباہ کریں گی، اور مزہ وقتی طور پر مزہ ہوگا یا مزہ بھی نہیں ہوگا۔ چاہے ہمارے بہت سارے جوان جو ڈرگز میں پھنس جاتے ہیں یا اس طرح کی دوسری بری عادتوں میں پھنس جاتے ہیں، ان کا حال اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی جوانی کو اگر بتائیں گے تو ان تمام، بلکہ لسٹ رکھیں اپنے پاس، یہ ہیں وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے کیریکٹر برباد ہو جاتا ہے۔ میں اگر اب تک بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر میں اب تک بچا ہوا نہیں، غلطی ہو گئی، تو آج آپ کو اس بری عادت کو چھوڑنا بہت آسان ہے، کل کو مشکل ہے، پرسوں اس سے بھی مشکل ہے، ہر اگلا دن ڈوبتا جائے گا، یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو اس میں سے نکال ہی نہیں سکتے۔ ادھر سے سوسائٹی کیا ہے؟ ابھی ہم جب سے روڈ سے آ رہے تھے تو میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں تھا وہ یہاں پر ایک ریسٹورینٹ تھا، اس میں یہ گندے کام ہوتے تھے، بند کر دیا گیا، یہاں پر دوسرا ریسٹورینٹ اس میں یہ گندے کام ہوتے تھے، بند کر دیا گیا۔ مجھے ان کو نہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن سمجھانا چاہوں کہ جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں۔ اس کیریکٹر کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا۔ جب آپ دیکھیں گے فلاں کا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ہی کیوں پیچھے بیٹھوں گا؟ جب آپ دیکھیں گے فلاں کے ساتھ گھومنے گئے، ہم ہی کیوں پیچھے بیٹھیں گے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین فخذی، جو انسان مجھے گارنٹی دے گا، دو چیزوں کا غلط یوز نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت میں جائے گا۔ اور اب ما بین فخذیہ، ان کے دانتوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ زبان، وما بین لحیہ، اور دونوں رانوں کے بیچ کے پورشن کا غلط یوز نہیں کرے گا۔ اگر انسان بچا ہوا ہے تو بہت مبارک، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں یا اللہ آج تک غلطی ہو گئی، آئندہ ہم اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھیں گے، بچائیں گے۔ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور بہت بڑا میڈل اس انسان کو ملنا چاہیے جو اس مشکل امتحان میں پاس ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو بچا کے دکھائے کہ میں نے داغ لگنے نہیں دیا۔ یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارا ماحول پوری انسانی تاریخ کا سب سے گندا ترین ماحول، پوری انسانی تاریخ میں گندگی اتنی نہیں، کیا ہر دور میں زناکاری کو زناکاری سمجھا جاتا رہا ہے، جرم۔ آج کا دور اس کو کیا افیئرس کو آج ترقی کہتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لوگو کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، لوگو اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور
تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے. فسق فتیانکم، فسق فتیانکم کے معنی ڈرگز، شراب، ڈانس، میوزک، غلط تعلقات، فضول خرچیاں، وغیرہ. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے جوانوں کو دیکھتے تھے، اس جوانوں کے تو بگڑنے کا کوئی چانسز تھے ہی نہیں. تو تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا اوا ھذا قائل، یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم واشد من ذلک، ایسا ہوگا، اس سے زیادہ برا حال ہوگا. صحابہ کو تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ برا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت کیا بنے گا تمہارا جب اچھی بات کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بری بات سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کا دور وہی ہے کہ جناب والدین کو پتہ چل رہا ہے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی غلط ہے، کہنا نہیں چاہتے، بول نہیں پا رہے. مجھے تقریباً ہر ہفتے باہر کے لڑکے فون کرتے ہیں، یہ کشمیری جو باہر ہیں وہ سناتے ہیں وہاں سے یہ کشمیری لڑکے اور کشمیری لڑکیاں کن برے کاموں میں پھنسے ہوئے یہاں، ٹھیک، مگر ان کے ماں باپ سننے کو بھی تیار نہیں. میں ان سے کہتا ہوں ان کے ماں باپ کو فون کرو، وہ کہتے تم چلا ہی نہیں بتاؤں. ایک لڑکا مجھے بالکل یہاں قریب کے شہر میں، واللہ عالم کشمیر میں کس جگہ کا ہے، وہ بیچارہ جب بات کرتا ہے روتا ہے، کیونکہ حساس دل ہے، وہ روتا ہے، کہنے لگا جب میں برداشت نہیں کرتا یہاں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہماری یہ بہنیں کر رہی ہیں. ٹھیک، میں نے کہا اس کے ماں باپ کو کہو. کہنے لگا میں نے ایک ماں باپ کو کہا تھا، ایک دو مرتبہ جب فون کیا تو بعد میں اس نے کہا سر کیا ذمہ داری ہے، کیا جمن پاتلوں کو، تو اس لیے میں وہ کہہ نہیں سکتا میں کیا کروں گا. اس ایسے ماحول میں اپنی جوانی بچانا آسان نہیں ہے، اور اس کے اپنے آپ کو بہت لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو بہت بند رکھنا ہوگا، تب آپ بن سکتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ بہت مشکل ہے، نہیں، کرنے والے آج بھی کرتے ہیں. اقبال نے یورپ سے ڈگری لائی تھی، 3 سال یورپ میں رہے. برطانیہ سے انہوں نے قانون پڑھا، جرمنی سے انہوں نے فلسفے کی ڈگری کی تھی، 1.5 سال میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہے اقبال نے میونخ میں. میونخ جرمنی کا مشہور شہر ہے، وہاں یونیورسٹی تھی، اس میں علامہ اقبال نے پڑھا تھا. اور وہاں دائیں بائیں اس کے ریڑھی تھی. ایک مشہور خاتون اس زمانے میں تھی عطیہ فیضی. عطیہ فیضی کے ساتھ اقبال کے تعلقات تھے، مگر بالکل پاکیزہ تعلقات. وہ سینئر تھی، اقبال جونیئر تھے. وہ ہمدردی کے ساتھ جیسے چھوٹے بھائی کو آگے چلایا جاتا ہے، اس طرح سے اقبال جب واپس آیا ہے تو فخر کے ساتھ کہتا تھا کیا تھا، یہاں سے جب میں گیا تھا میرا ایمان کمزور تھا، وہاں سے جب آیا تو میرا ایمان اسٹرانگ ہو گیا ہے. فخر کے ساتھ کہتا تھا کہ مجھ کو تو مسلمان بنا ہے اس یورپ نے، ویسا مسلمان میں نہیں تھا پہلے. اور اس کے لیے اس نے وہ کام بھی کیا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج، کہ جرمنی میں رہ کر کے علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود پڑھا ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ یہ سنا تو مجھے لگا شاید صحیح نہیں ہے، کون پڑھے گا 1 کروڑ، کیسے پڑھے گا، مجھے لگا صحیح نہیں ہے. ہر ڈھونڈتا رہا میں کہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب کا نام ہے لبیک، لکھنے والے کا رائٹر کا نام ہے ممتاز مفتی. یہ اصل میں ناول نگار تھے، اس نے حج کیا ہے اور حج کے روزات اس نے لکھی ہے لبیک کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود پڑھا تھا. اس لیے نبی کے ساتھ جو اس کو والہانہ تعلق تھا، اس تعلق نے اس کو بگڑنے نہیں دیا، دائیں بائیں جانے نہیں دیا. حالانکہ اقبال بہت خوبصورت تھے، صحت مند تھے، یورپ پہ رہ کر کے. تو اس زمانے کی بات ہے. آج آپ ہی جیسا لڑکا میرے کانٹیکٹ میں ہے، مجھے فون کرتا رہتا ہے. اس وقت یہ ایمسٹرڈم میں ہے، ہالینڈ کا شہر ہے، ٹھیک، سائنٹسٹ ہے. 5 سال ہو گئے وہاں، مکمل نمازی ہے، 5 وقت کی مکمل نماز پڑھتا ہے. وہاں رہ کر بھی داڑھی ہے، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لوز کپڑے پہنتا ہے. اس وقت بھی وہی ہے. ابھی 10-15 دن پہلے جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی نمازوں کا کیا ہوا، آپ کو پریشانی ہو رہی تھی، کہنے لگا جی ہاں پریشانی ہو گئی تھی. وہ کسی ایک ریسرچ یونٹ سے دوسری یونٹ پہ چلا گیا تھا، کوئی ریسرچ کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ فزکس میں ہے یا کیمسٹری میں ہے، لیکن ہے سائنس میں. میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا جی میں آپ کو معلوم ہے کہ میں وہ دوسری فیکٹری میں چلا گیا یا دوسرے یونٹ میں چلا گیا تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں نے باس سے کہا سر یا تو مجھے نماز پڑھنے کی جگہ دے دیجئے، اور اگر نماز پڑھنے کی جگہ مجھے نہیں دینی ہے تو میں ریزائن کروں گا. اس نے کہا بیٹا تم بہت اچھے ہو، ریزائن مت کرنا، ہم کوشش کریں گے تم کو کہیں نہ کہیں جگہ دیں گے، فی الحال ہمیں نہیں ہے، ہمیں والد دے دو. کہتا ہے میں بھی دیکھتا رہا دائیں بائیں، کہیں پوری بلڈنگ میں کوئی جگہ مجھے مل جائے، مگر مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی. باس نے مجھے بلا کر کے کہا شاید تمہیں سائلنٹ روم چاہیے جہاں تمہیں پریئر کرنی ہے. میں نے کہا جی سائلنٹ روم چاہیے. کہہ لگا سائلنٹ روم تو نہیں مل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم.
یہ لڑکا کہتا ہے کہ اسی بیچ میں بیسمنٹ میں چلا گیا اور بیسمنٹ میں بہت ہی حساس قسم کا ریسرچ یونٹ تھا جو 2-3 گھنٹے تک استعمال ہوتا تھا، بعد میں بند رہتا تھا. تو میں وہاں جا کر سوچنے لگا اگر یہ جگہ مجھے نماز کے لیے ملے گی تو بہت اچھی ہے. کہتا میں نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے یہ جگہ نماز کے لیے دلوا دیجیے، میں اور کس سے کہوں گا یہاں. کہتا ہے اس کے بعد پھر میں واپس آیا. دوسرے دن صاحب نے مجھے بلایا اور سر نے کہا بیٹا ہمارے پاس جگہ کہیں اویلیبل نہیں ہے، سائلنٹ روم نہیں ہے، اگر تم مان جاؤ تو بیسمنٹ میں ریسرچ یونٹ ہے، وہی جگہ ہم تمہیں الرٹ کر دیں گے. یہ وہی جگہ تو ہے. آج کا کشمیر کا نوجوان لڑکا یورپ کے ایک اس شہر کے اندر جو بہت ہی گندا شہر ہے، جیسے پیرس ایسے ایمسٹرڈم یا جیسے ویانا. تو ایمسٹرڈم ایسا ہی شہر ہے جہاں سڑکوں پر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو بول نہیں سکتے. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے تھے، کہنے لگے آپ نے حدیث تو پڑھی ہوگی. میں نے کہا کون سی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ سڑکوں پہ. میں نے کہا جی حدیث پڑھی ہے. کہنے لگے میں نے پاناما کے ایئرپورٹ پر اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لیا. تو میں وہاں کھڑے ہو کر کہا ہمارے نبی کی بات پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا تھا لوگ سڑکوں پر کریں گے اور لوگ کہیں گے تھوڑا سائڈ پر ہو جاؤ. کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک انگریز نے کہا تھوڑا سائڈ پر ہو جاؤ. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس عمر میں لوگ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں. آپ دور کیوں جائیں گے؟ آپ جس کالج میں اس وقت ہیں اسی کالج میں سینر سے لڑکا آیا تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اس نے کہا جب میں جا رہا ہوں میں میڈیکل پڑھ کر کے واپس آؤں گا 5 سال کے بعد، میرے بیچ میں لڑکیاں کتنی ہوں گی نہ کسی کی شکل یاد رکھوں نہ کسی کا نام یاد رکھوں گا. آج جب وہ سینر میں ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں میرے بیچ کی نہ میں کسی کو پہچانتا ہوں نہ مجھے کسی کا نام یاد ہے. آج وہ ڈاکٹر ہے. بلکہ آج مجھے بات میں نے کہا میں جا رہا ہوں تمہارے اسی کالج میں. کہنے لگا اچھا ہو سکتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ساتھی پرانا ہوگا ہمارا. یہی پڑھ کر کے گیا اور سینئر کا لڑکا اور قابل. بہرحال کرنے والے کرتے ہیں اور بگڑنے والے بگڑ بھی جاتے ہیں. آپ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی کردار کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. جب آپ واپس جائیں گے اور آپ کے والد سے کہے گا آپ کا بیٹا تو بگڑ کر کے آیا ہے، اس کے تو غلط تعلقات تھے، یہ تو وہاں کلبوں میں پھرتا تھا، یہ تو کہیں نالی میں شراب پیتا ہوا پایا گیا، اس پر کیا بیتے گی. اور اس کے مقابلے میں جب اسے کہا جائے گا، آپ کے والدین سے کہا جائے گا آپ کا بیٹا بہترین ڈاکٹر بن کر کے آیا اور کیریکٹر ڈاکٹر بن کر کے آیا، تو جناب والا جہاں اس کی خوشی ہوگی میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر کے آیا، وہیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی میرا بیٹا کردار کے ساتھ واپس آیا. ہم نے ایسے والدین کو روتے ہوئے دیکھا کہ جی میرے پاس ایک آدمی آیا کہا لگا جی میرا بیٹا تاجکستان سے واپس آیا مگر غم لے کر گیا. اب اسے غم کی کہانی سنائی. کہتے اب کیا کر آتی تھی ڈاکٹری. بات مجھے کہتے بہرحال پہلی چیز اپنی ایمان کی حفاظت، دوسری چیز اپنے کیریکٹر کی حفاظت. اس کیریکٹر کی حفاظت میں آپ کو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے خیالات، اپنی سوچ اور اپنا پیسہ اس کو بچانا ہوگا. آپ اچھی طرح سے سمجھیں آپ کے والدین آپ کے لیے پائی کر کے پیسہ بھیجتے ہیں، اس کو کرکروں میں مت اڑائیے، اس کو چاکلیٹوں میں مت اڑائیے، اس کو آپ یہ کانتیاں کھانے میں مت اڑائیے. یہ تو آپ کی ضرورت کا پیسہ ہے، اس کو عیش میں نہیں، یہ تو امان. اگر آج کا والد یہ کہے گا کہ میں بالغ بچے کو کچھ نہیں دوں گا، خدا کے ہمیں مجرم تو نہیں؟ جواب ہے گا مجرم نہیں. یہ میرا بیٹا بالغ ہے، باپ کہتا ہے کہ جناب بالغ ہے، خود کمائے کھائے اور پڑھے ڈاکٹری، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، تو میں اللہ کے یہاں مجرم تو نہیں ہوگا؟ جواب ہے نہیں. بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کے ذمہ سارے خرچے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے والدین ہیں جو کہتے ہیں میون زو لیکن میرے بچس. یہ والدین ہیں. یورپ کا جا کے دیکھیں کیا حال ہے. ہمارے بزرگوں میں سے مولانا ہے، مولانا انہوں نے فرمایا کہ ہم امریکہ میں تھے ایک جگہ، جب ہم رات کو پہنچے تو سڑک پر ایک لڑکی رو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا اس سے کہو کیوں رو رہی ہے؟ تو جب اسے پوچھا تو کہنے لگے یہ میرے ابو کا اپارٹمنٹ ہے. باپ نے کہا 3 مہینے ہو گئے ہیں کرایہ تم نے نہیں دیا، نکلو باہر. باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے 3 مہینے ہو گئے تم نے کرایہ نہیں دیا، خالی کر دو. وہ ہے ہمارا سماج. یہ ہے کہ ہم ماں باپ کہتے ہیں زور بچے سے دیتے بھی ہیں، وہ فاخر رہیں گے اور آپ کو پیسے بھیجیں گے. تو پیسے کو غلط استعمال مت کریں اپنے کپڑوں پر، اپنے غلط شوقوں پر، اپنے فیشنوں پر. میرے پاس لڑکا آیا، کیا لگا جی سری نگر میں کوئی نائی آیا ہے 5000 روپے اس کی نائی کی کٹنگ. میں نے کہا تو مجھے کیا کرنا ہے اس میں؟ کہتا ہے اس کو جو نائی آیا ہے وہ کوئی نئی کٹنگ کرتا ہے 5000 روپے. میں نے کہا بھائی مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا وہاں نمبر نہیں آتا ہے، کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا یار میں تو ایسی تعویذ نہیں جانتا.
کہ جو صبح تم کو نمبر آ جائے تو مگر 5000. میں نے کہا باپ تمہارا کیا کرتا ہے؟ کہ لگا آٹو چلاتا ہے. آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے. وہ اس نے نام بھی بتایا کچھ، کون سا کٹ بتایا تھا اس نے. میں جہاں اس مجلس میں نہیں لینا چاہتا وہ کٹوں کے نام. اس نے کٹ کرتا ہے فلاں کٹنگ کرتا ہے وہ. خیر اپنے کیریکٹر کی حفاظت ہو گئی. 2 چیزیں، ایمان اور کیریکٹر. نمبر 2. نمبر 3 اپنی عادات. آپ سموکر بن کر نہیں آئے، آپ ڈرنکر بن کر نہیں آئے، آپ ڈانسر بن کر نہیں آئے، آپ چاسی بن کر نہیں آئے، لیکن یہاں یہ عادتیں لگ گئی تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. اپنی عادتوں کی حفاظت کریں. اور اگر آپ نے اپنی عادتوں کی حفاظت کی اور بغیر عادتوں کے آپ زندگی گزارنے والے بنے، جناب والا فخر کے ساتھ کو کہیں گے یہ ایسا انسان ہے نہ اس کو چائے کی پریشانی، نہ سگریٹ کی، نہ شراب، کسی چیز کی بھی نہیں. ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک. عادتوں کی حفاظت. اور انسان عادتوں کا غلام ہے. جب کسی چیز کی عادت لگ جاتی ہے یہ چھوڑتی نہیں. پھر کسی لڑکے کو عادت لگ گئی ناولیں پڑھنے کی، اس کو آپ کو نیند نہیں آئے گی تب تک جب تک ناولیں نہیں پڑھے گا. کسی کو عادت لگ گئی ڈانس دیکھنے کی، تب تک نیند نہیں آئے گی جب تک ڈانس نہیں دیکھے گا. کسی کو عادت لگ گئی میوزک سننے کی، جناب کانوں میں میوزک سن رہے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں، کانوں میں میوزک ہے، یہ کیا خواب پڑے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے. آپ مشکل ترین تھیوریاں پڑھ رہے ہیں اور مشکل ترین تھیوریاں پڑھتے ہوئے ادھر سے کانوں میں میوزک اور ادھر سے آپ ہڈیوں کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ تو سب کچھ آپ کو چاہتا ہے آپ اپنا کھانا پینا بھول جائیں، آپ اپنی نیند بھول جائے. اور اس طرح سے جب پڑھیں گے تو کچھ پتا چلے گا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے آپ کا انیٹمی، کیونکہ انیٹمی سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرتوں کے نظارے سامنے آتے ہیں. بہت نادان ہے وہ انسان جو انیٹمی پڑھنے کے باوجود خدا کی معرفت حاصل نہ کر سکا. ایک ایک چیز کو دیکھیں نا آپ دیکھیں اس کے دیکھیں کیا کیا اللہ کا بنا. اور اللہ کچھ تو وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں. منہ کے اندر کتنے گلینڈز ہیں؟ جن گلینڈ سے پانی نکلتا ہے 6، 2 زبانوں کے نیچے. ٹھیک، اگر یہ گلینڈز نہ ہو اور منہ کے اندر پانی پیدا نہ ہو تو اب انجام کیا ہوگا؟ وہ بیمار میں نے خود دیکھا ہے جس کو 10 بالٹین پانی پلایا جاتا تھا اور پیاس نہیں بجھتی تھی. پانی پینے کے بعد منہ میں پانی پیدا ہو جاتا ہے، وہ پانی اندر کو منہ کو تر کرتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے. اور جب وہ پانی بننے کا سسٹم ختم ہو جائے، یہاں سے پانی ڈالیں گے وہ باڈی میں پہنچے گا، منہ خشک نہیں گا. اور جس آدمی کو 10 بالٹی پانی پلایا جا رہا ہے، یہاں سے پانی چلا گیا باڈی میں، آگے کہاں جائے گا؟ تو پائپ لگائی گئی تھی یہاں سے باتھ روم کے لیے. اس پرائیویٹ آرگن کے ساتھ پائپ لگائی گئی ہے پلاسٹک، اور وہ یہاں سے پانی جا رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، منہ پیاس نہیں بجھتی. خیر، تو جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے پڑھتے آپ میوزک سنیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے کیا؟ میوزک سننے کی بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیے. ڈانس دیکھنے کی بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیے. ناولیں پڑھنے، افسانے پڑھنے کی اپنی عادت سے اپنے آپ کو بچائیے. کسی بھی بری چیز کی عادت نہیں لگنی چاہیے. تو اپنی عادتوں کی حفاظت کریں. اور آخری چیز ہے جس کی حفاظت کرنی وہ آپ کی صحت. اس عمر میں آپ کی صحت ٹھیک تو ساری زندگی. یہ کیا بات ہے کہ صاحب آج کے نوجوان لڑکے کڈنی فیلئر، یہ کیا بات ہے کہ آج کے نوجوان لڑکے جو ہیں ان کے ہارٹ پیشنٹ ہیں. اس عمر میں تو صحت بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. اپنی صحت کی حفاظت کریں. ہر وہ چیز، ڈیٹیل مجھے نہیں بتانی، آپ خود سمجھیں، ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو تباہ کرنے والی ہو اسے اپنی حفاظت خود کریں. اور آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں کون سی، تو اور کس کو معلوم ہوگا؟ آپ تو میڈیکل کی دنیا میں ہیں. تو جو چیزیں آپ کی صحت کو تباہ کرنے والی ہیں اس وقت اپنے آپ سے لڑنا ہوگا ان تمام حرکتوں سے. چاہے وہ ایکشن ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ راتوں کو جاگنے کی چیزیں ہیں، چاہے کیا کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ لیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کی صحت، ایمان کی حفاظت، کیریکٹر کی حفاظت، عادتوں کی حفاظت اور صحت کی، یہ 4 چیزیں آپ کے محفوظ رہیں. اور جب آپ ڈاکٹر بن کر کے جائیں گے تو آپ کے 4 سرمایے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. اس سلسلے میں آخری بات وہ یہ کہ جب آپ انیٹمی پڑھیں تو اس انیٹمی پڑھتے پڑھتے خدا کی قدرت کو ذہن میں رکھیں. اور جب خدا کی قدرت کو ذہن میں رکھیں گے تو قدم قدم پر کہیں گے کتنا بڑا ہے وہ اللہ، جس نے یہ سب. کتنے سسٹم انسان کی باڈی میں ہیں؟ آپ کے میڈیکل والے تو 10-12 سسٹم بتاتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں 10 12 نہیں سینکڑوں سسٹم ہیں جو انسان کی باڈی میں کام کرتے ہیں، اور ان سسٹموں کی وجہ سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ میں جب عوام میں سمجھانے لگتا ہوں، سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں سسٹم، باڈی کے سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم کیسا عجیب اللہ نے رکھا، فیلنگ کا سسٹم اللہ نے کیسا عجیب رکھا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھولنے کا سسٹم، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، بھولنا۔ ہم کو کسی نے گالی دی، ہم کو فیل ہو گیا، اگر یہ بھولے گا نہیں تو ہم اسی فیل میں رہیں گے، پھر تو بھولنا بھی ایک مہم نعمت ہے۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں جب ہم لقمہ چباتے ہیں تو زبان اس لقمے کو گھماتی ہے، اگر زبان لقمے کو نہیں گھمائے گی یہ لقمہ ایک ہی جگہ چبایا جائے گا اور باقی سارا سرونٹی رہے گا، باقی سارا سرونٹی رہے گا، ٹھیک، اور وہ بغیر چبائے ہوئے جب منہ میں جائے گا تو آپ اپنے معدے پر ظلم کر رہے ہیں۔ معدہ کہتا ہے یہ کرشر پوائنٹ سے نکل کر کے یہاں آیا ہے اور پورا کرش ہو کر کے نہیں آیا ہے، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کرش کر کے مجھے بھیج دیں۔ تو اب ہمیں اس کرشر یونٹ میں اس لقمے کو پوری طرح سے چبانا ہے۔ اس چبانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لقمہ گھمایا جائے۔ اللہ نے زبان کے ذریعے سے لقمے کو گھمایا اور کوئی ٹریننگ زبان نے نہیں کی، تو زبان لقمے کو گھماتی ہے اور دانت چباتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ زبان کو دانت کے نیچے نہیں آتی، اور اگر کبھی آ جاتی ہے تو پھر یاد ہوگا کیا ہوتا ہے۔ اور مزید اس میں مہربانی یہ ہے کہ زبان پر زخم لگتا ہے تو فوراً ہیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ زبان جب دوسرے کو زخم لگاتی ہے وہ نہیں ہیل ہوتا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اینیٹمی پڑھتے پڑھتے اللہ کی قدرتوں کو پہچانیے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی بے اختیار کا، یا اللہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ کیا دنیا میں ہر انسان کے ڈی این اے الگ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کیا دنیا کی سارے انسانوں کی آنکھیں الگ الگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ ہر انسان کی باڈی سیم، ہر انسان کی باڈی الگ الگ، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ وہ کون کر رہا ہے یہ سب؟ صرف 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی میکنک نہیں ہے، اور ہڈیاں بنتی ہے تو برابر، نرو سسٹم بنتا ہے تو برابر۔ جناب والا جن پائپوں کو اندر سے خالی رہنا ہوتا ہے وہ پائپیں اندر سے خالی رہتی ہیں۔ ہمارے پیشاب کی پائپ جو ہے وہ اندر سے خالی رہتی ہے، وہ جام کیوں نہیں ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے؟ کسمور کی تھیوریاں پڑھیں، مجھے یاد ہے کسمور جب جدے میں تقریر کر رہا تھا، کسمور کو معلوم، کسمور پڑھا ہوگا، نام تو سنا ہوگا نا، جدے کی کانفرنس میں کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہارے نبی نے ساری تھیوریاں ایک ہی آیت میں بیان کی ہے جو ہماری 50 سال کی تھیوری ہے۔ ایک مسلمان ملک کے ایک ڈاکٹر وہ یورپ میں گئے، وہاں یورپ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جس نے ریسرچ کیا تھا چھینک پر، پوند کیا ہے چھینک پر اس نے ریسرچ کیا ہے۔ اب چونکہ بہت بڑا لمبا چوڑا ریسرچ اس نے کیا تھا تو اس لیے وہ بتاتا رہتا تھا چھینک کیوں آتی ہے، اس کے آنے کے فائدے کیا ہیں، یہ نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوتا ہے، یا اچانک یہ آدمی سانس کیوں لیتا ہے، پھر پریشر کے ساتھ کیوں نکلتا ہے۔ پھر ایک دفعہ اس مسلمان ڈاکٹر نے کہا تم ہر وقت مجھے چھینک کی تھیوریاں سناتے ہو، میں تمہیں سناتا ہوں ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا۔ وہ چوکٹا ہو گیا کہ آپ کے نبی کب تھے؟ انہوں نے کہا تو 1500 سال پہلے تھے۔ اس نے کہا یہ تو آج کی تھیوری ہے، 1500 سال پہلے ان کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ وہاں میڈیکل کالج تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ ان کا کوئی میڈیکل کا ٹیچر تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے میڈیکل پڑھا تھا کہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کوئی بک ان کے پاس تھی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ اور کیا کہا آپ کے نبی نے؟ کہا ہمارے نبی نے کہا چھینک آنا صحت کی علامت ہے، اور ہمارے نبی نے کہا جب چھینک آئے تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس کے پیچھے کون سا کنسپشن ہے؟ اس کا مطلب چھینک آنی چاہیے، آ گئی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کا شکر۔ تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ ہم گاڈ کو تھینکس کر رہے ہیں، بہت اچھا ہوگا چھینک آ گئی۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس صحیح کنسپشن تھا، مگر تھا کہاں صحیح؟ جناب والا ابھی چند دنوں پہلے میرے جاننے والے ایک نوجوان آپ جیسے ہیں تاجر ہیں، اس سے ایک غیر ایمان والے ڈاکٹر نے کہا آپ کے پرافٹ نے کہا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو؟ اس نے کہا جی کہا ہے۔ آپ کے پرافٹ نے کہا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دو؟ اس نے کہا جی کہا ہے۔ آپ کے پرافٹ نے کہا ہے بچہ پیدا ہو جائے تو ختنہ کرو؟ اس نے کہا جی کہا ہے۔ آپ کے پرافٹ نے کہا ہے مسواک کرو سونے سے پہلے؟ انہوں نے کہا جی کہا ہے۔ آپ کے پرافٹ نے کہا ہے ناخن کاٹنے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کہا ہے۔ آپ کے پرافٹ نے کہا ہے کہ واش روم جب جاؤ تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو اور پرائیویٹ پارٹس کو اچھی 10 سوالات اس شخص نے کیے غیر مسلم ڈاکٹر نے، اور مسلمان نوجوان لڑکا کہتا ہے جی کہا ہے، میں نے سنا ہے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان تمام باتوں کو میں نے سنا تھا
میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ کا پرافٹ صحیح تھا. اب جب تم نے کنفرم کر دیا، جلدی میرے لیے کتابیں آپ بھیج دیں، میں مسلمان بننے کی تیاری کر رہا ہوں. میں مسلمان بننے کی تیاری کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کشمیر سے باہر ایک شہر میں ایک لیڈی نے، آج بھی اس کا فون آیا تھا، ایک لیڈی نے جب میڈیکل پڑھتے پڑھتے اسلام کو بھی پڑھا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان بنی. اور مسلمان بننے کے بعد پھر اس نے سوچا وہاں نہیں رہ سکتی میں. اس کے بعد پھر وہ کشمیر پہنچی اور کشمیر اکیلی تھی، اور چونکہ بہت اچھی قابل تھی، شاید ریڈیالوجسٹ تھی. بہرحال سری نگر میں اس نے ایک کمرہ لیا، ایک نرسنگ ہوم میں اس کو جاب مل گئی، اور نرسنگ ہوم میں جاب کرنے کے بعد اپنا کمرہ، اکیلی تھی. ایک ایک بات وہ پوچھتی تھی کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس بارے میں، اس بارے میں. میں کبھی حیران ہوتا تھا. ایک مرتبہ اس نے فون کر کے کہا کہ جی میں واش روم چلی گئی تھی، میں نے دائیں پاؤں اندر لے لیا، حالانکہ میں نے پڑھا کہ بائیں پاؤں اندر لینا چاہیے. میں واپس آ گئی. اب میں بائیں پاؤں اندر جب لے جاؤں گی تو وہ جو میں نے غلطی کی تھی وہ معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ اسلام تو اتنا سخت نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی بعد میں اس کا نکاح بھی ہوا. اس نے ایک مرتبہ مجھے کہا، مجھے بہت دکھ ہے کہ یہاں کچھ لیڈیاں مجھے ملی، وہ لیڈیوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم کو اسلام سے پہلے ہی نفرت ہے، تم کیوں مسلمان بن گئے؟ اور کیوں نفرت ہے؟ کہا اس میں سب چیز الاؤ، اس میں سب کچھ بین ہے. ظاہر ان کو ڈانس کرنا ہوگا، ان کو لپسٹک لگانا ہوگا، ان کو سارے گندے کام کرنے ہوں گے، اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا ہے، تو اس کو یوں کہتی ہے. اس وقت بھی یہ لیڈی ڈاکٹر کشمیر میں موجود ہے. چنانچہ میں جب اس کو وہ یہ آپ کے انیٹمی کی تھیوریاں جب اسے سناتا تھا کہ دیکھو تمہارے یہاں تھیوری میں یہ بھی ہے، کہ جی ہاں، میں کہ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. آنکھ کے اندر پانی پیدا ہوتا ہے اور وہ نمکین، اور منہ کے اندر پانی پیدا ہوتا ہے وہ نمکین نہیں. پہلا یہ غور کریں کہ یہ نمکین کیوں ہے اور یہ نمکین کیوں نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کہانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کی ایک ایک چیز میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تم غور تو کرو. جناب ہمیں بہت اچھی چیز لگتی ہے انسان نے بنائی، کسی کوک نے بہت اچھی ڈش بنائی، ہمیں بہت اچھی لگتی. رس ملائی بہت مزیدار ہے، رشتہ بہت عمدہ بنایا ہے، بیلنس کیا ہے سارا، کا نمک میں مسالے سارے بیلنس کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے. اللہ کی بنائی تو ہر چیز عجیب، ہر چیز، ہر چیز. دنیا میں جتنے پھل اللہ نے پیدا کیے، تمام پھل شیپیں الگ، کلر الگ، رنگ الگ، فائدے الگ، مزے الگ، ٹیسٹ الگ، پیکنگ بھی سب کی الگ ہے. سب کا من جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں تمام سبزیوں کے فائدے الگ. انسان کی باڈی کو وٹامن کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے. اللہ نے تمام غذاؤں میں پھیلا کر دیا. میں ابھی سنا رہا تھا جرمنی میں سیمینار ہوا سلاٹنگ پر، اور غیر مسلم ڈاکٹر اعلان کرتا ہے کہ میں تعجب کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں دنیا میں سب سے بہترین سلاٹنگ کا سسٹم اسلام کے پاس ہے. اور وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ یورپ میں خیال یہ ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کرو، اس کے بعد پر جو ذبح کریں گے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ جو زندہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس پر سیمینار ہو رہا ہے. تو وہاں سب لوگوں کی کوشش یہی تھی نا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کرو، اور بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کرو تو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف سے بچ کر کے جانور ذبح کیا جائے گا. سیمینار میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں، بے ہوش کر کے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو باڈی کا سارا خون باہر نہیں آتا، اور خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. اس کا سارا خون باہر آنا چاہیے، اور یہ تبھی باہر آئے گا جب جانور کو ذبح کریں گے اور وہ تڑپے گا. جب تڑپے گا تو سارا خون باہر آئے گا. اس کے بعد آپ کا خون، یہ آپ کا گوشت جو ہے وہ فریش ہو جائے گا. اسلام کے ایک چیز کے پیچھے فلسفہ اور حکمتیں ہیں. بس آپ آگے چل کر کے ایک نوٹ بک بنائیں، اس نوٹ بک میں کیا لکھیں؟ ہمارے نبی نے یہ کہا اور میڈیکل یہی کہتا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا، میڈیکل یہی کہتا ہے. تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا سرمایہ جمع ہوگا. آپ ایک وقت میں آ کر کہیں گے دیکھو آج کی سائنس یہ کہتی ہے ہمارے نبی نے پہلے ہی کہا. اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کو اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ اچھے مسلمان ڈاکٹر بن کر اگلی زندگی گزاریں گے. اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین راستہ ہے، تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں تو ایمان میں پختگی رہے گی. تبلیغ کے ساتھ جڑ کر کے ایمان میں پختگی رہتی ہے. اس کے بغیر اپنی جوانی کو، اپنی ایمان کو، اپنی کردار کو بچانا بہت مشکل ہے. آپ کا نفس
ہمارا نفس، آپ کا نہیں، ہم سب کا نفس اور شیطان اور ماحول جب دباؤ ڈالتا ہے برائی کی طرف گھسیٹنے کا، تو اس وقت انسان مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ مجھے اتفاق سے بہت اچھا واقعہ یاد آ گیا، اور اسی واقعے میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، وہ سب کو معلوم ہے علی گڑھ یونیورسٹی۔ تو سر سید احمد خان نے وہاں ایک میگزین بھی چالو کیا تھا، وہ میگزین آج تک چلتا ہے اردو میں، اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق، وہ آج بھی یہ نکلتا ہے۔ اس تہذیب الاخلاق کے کسی شمارے میں نے پڑھا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ برطانیہ کے 1920 میں برطانیہ کے کسی شہر کے میڈیکل کالج میں جونیئر ڈاکٹر جب تیار ہو گئے تو سینئر ڈاکٹر نے اب ان کو الوداع کرنا ہے۔ تو سینئر ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے ایک گیٹ ٹوگیدر ہو اور بہت اچھی طرح سے ہم آپ کو سیاف کریں، میں کوشش کروں گا کہ اس ملک کا پرائم منسٹر بھی آپ کی اس میٹنگ میں آ جائے۔ لڑکے خوش ہو گئے، ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال اس نے کوشش کی تو پرائم منسٹر صاحب آ گئے، اس میں پرائم منسٹر صاحب کا نام بھی لکھا ہوا۔ اب یہ سب جونیئر ڈاکٹر ہیں یا اب نکلنے والے ہیں میڈیکل کالج سے، تو یہ سینئر ڈاکٹر ان کا کہتا ہے دیکھو بیٹا آپ آج کے بعد ڈاکٹر بن کر کے جاؤ گے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں حوضہ کر کے باہر آ گیا اور میں گھر میں تھا، بھی میں نے پریکٹس شروع کی تھی، تو ایک دن رات کو جب برف گر رہی تھی، لندن میں برف بھی گرتی ہے، برف گر رہی تھی، تو آدھی رات کے وقت کسی نے مجھے آواز دی، تو میں نے سوچا کوئی پیشنٹ ہوگا۔ پھر میں نے سوچا سردیاں ہیں کون اٹھے گا، مگر میں نے کہا کہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ میں نکل کے باہر آیا تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی ہے کہ مسٹر ڈاکٹر میرا بیٹا بیمار ہے، کچھ کرو تو مجھے اس عورت پہ ترس آیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کہتے ہیں برف میں بارش میں چلتا رہا اور لندن شہر کے باہر نکلنا پڑا، کسی گاؤں میں جانا پڑا۔ وہاں اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا، وہ بہت تڑپ رہا تھا بخار کی سختی کی وجہ سے، اور اس کی ہڈی میں درد تھا۔ تو میں نے اس کو اسٹیم دی اور کیا کیا دوائی دی، اور وہ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ تو بڑھیا نے مجھے ایک تھیلا دیا، کہا اس میں پیسہ ہے، یہ آپ کی فیس ہے، اور دوسرے تھیلے میں آپ کے لیے کچھ گفٹس ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے نہ تمہاری فیس چاہیے نہ تمہارا گفٹ لینا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے یہ کرنا ہی چاہے۔ بڑھیا نے کہا نہیں تمہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا میں بالکل نہیں لوں گا، اور اس لڑکے کو میں دیکھنے کے لیے آتا رہوں گا تب تک جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ یہ کہتا ہے بس میں اپنی مثال آپ جونیئر ڈاکٹروں کے سامنے پیش کر کے چاہتا ہوں آپ بھی ایسے ہی بنیں۔ ٹھیک، یہ کہہ کر کے یہ بیٹھ گئے۔ سینئر ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ سنا کر کے بیٹھ گئے۔ اب پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہو کر کے پہلے اس کے پاس گئے اور اس کے پاؤں کو پکڑا، اور پاؤں کو پکڑ کر کے پھر اس کو بوسا دیا، پھر اس کے ہاتھوں کو چوما، اور چومنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اس ڈاکٹر کو تم ضرور ڈھونڈنا جس ڈاکٹر نے تم کو بچایا ہے، وہ بیمار لڑکا میں ہی ہوں۔ کون بیمار لڑکا؟ کتاب میں اس کا نام بھی لکھا ہوا۔ واقعات کیا کیا دکھاتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے واقعات اس سے زیادہ عجیب سنا سکتا ہوں۔ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا 8 بجے میں کنکلوڈ کروں گا۔ خلاصہ نمبر 1، آپ زندگی کے ایک اہم ترین اسٹیج سے گزر رہے ہیں، اس میں آپ کو اپنی بہت حفاظت کرنی ہے۔ اس بہت حفاظت کرنے میں آپ کو 4 چیزوں کو بچانا ہے، اور وہ 4 چیزیں آپ کا ایمان، آپ کا کیریکٹر، آپ کی عادتیں اور آپ کی صحت۔ اور مستقبل آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ با کردار ڈاکٹر بن کر بھی سوسائٹی میں آ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ بد کردار بھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے یہ اور کتنا قابل ہے یہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں گے کتنا قابل ہے مگر کتنا خراب ہے، کتنا قابل ہے مگر کتنا خراب ہے۔ ٹھیک، میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کتنا قابل ہے مگر خدا روشن تو کو کال بچاؤ، بس کیوں سوچیے ابھی کس کو۔ خیر میں نام لوں گا تو غیبت بن جائے گی، لیکن ایک طرف سے قابل بھی ہو اور اچھا بھی ہو، اچھا ہو اور قابل نہ ہو تب بھی صحیح نہیں، قابل ہو پر اچھا نہ ہو تب بھی صحیح نہیں۔ آپ بہترین ڈاکٹر بھی ہوں، بہترین انسان بھی ہوں، بہترین مسلمان بھی ہوں، بہترین مومن بھی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ یہاں محنت کریں گے ویسے اپنے دین پر بھی محنت کریں، اور اپنے دین پر محنت کرنے کے لیے بہترین میدان ہے دعوت و تبلیغ کی محنت۔ اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکے دعوت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کا کردار کسی نہ کسی درجے میں بچ جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں، بس وہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ جڑیں گے انشاءاللہ، اور پھر
ایسی زندگی گزاریں گے کہ آگے چل کر کے جب آپ مڑ کر دیکھیں گے میری کالج کے لائف اور میری ہاسٹل کی لائف کیسی گزری ہے، تو آپ کو اس وقت پریشانی نہ ہو، آپ کو اس وقت غم نہ ہو، آپ اس وقت افسوس نہ کریں کہ میں نے کیا 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 ہے، کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ اور بس آخری بات، آپ اپنی روم میٹوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ مان لیجئے یہ 2 لڑکے ایک ساتھ ہیں، جب یہ نکل جائیں گے تو اگر اس لڑکے نے اس کو تنگ کیا ہوگا تو یہ زندگی بھر کہے گا تنگ کو تام کو سس مون کمرس میں، اور اگر اس لڑکے نے تنگ نہیں کیا ہوگا تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اپنی روم میٹ کا اتنا اچھا رہنا چاہیے وہ زندگی بھر آپ کے متعلق کمنٹس پاس کرے اچھائی، اور یہ تارا تب ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں۔ اپنے کمروں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے کمروں کو صاف رکھنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ دوسرا آرام کر رہا ہے، آپ لائٹ جلا کر کے پڑھنے لگیں گے کہ نہیں، آپ ٹیبل لیمپ استعمال کریں، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہمارا نبی وہ ہے جناب محمد رسول اللہ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو حضرت عائشہ فرماتی اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ تو کسی طرح سے میرے ذریعے سے میرے کلاس میٹ کو، میرے روم میٹ کو، میرے سینئر کو، میرے جونیئر کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنے اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ آپ کی زندگی بہت کامیاب بنائے اور آپ کا فیوچر خوبیوں سے اور روشنیوں سے بھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔